وہ جو ساری رات آفس اور یونیورسٹی کے کام کی وجہ سے رات کافی لیٹ تھک کر تکیے میں منہ دیے گہری نیند میں گم تھا، کسی کے جھنجھوڑ کو اٹھانے پر نیند کے خمار سے کھلتی بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ سفید یونیفارم میں بمشکل کندھے تک آتے بالوں کی پونی ٹیل کیے اسے اٹھانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آصف بھائی اٹھے نا، کب سے اٹھا رہی ہوں؟ آپ ہیں کہ اٹھ ہی نہیں رہے؟ خیر تو ہے؟ تابی، آج تم میرے کمرے میں صبح صبح کیسے ٹپک پڑی جبکہ تمہاری صبح 11 بجے سے پہلے ہوتی ہی نہیں؟ اللہ آصف بھائی، آپ بھی نہ بھول گئے آج میرا کالج میں پہلا دن ہے اور میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی، اس لیے پلیز جلدی اٹھے نا۔ اس کے ایسے ہلکان اور عجلت بھرے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اچھا تم چلو، میں ریڈی ہو کے آتا ہوں، اسے بول کر بیڈ سے اٹھتے باتھ روم کی طرف رخ کیا تاکہ فریش ہو سکے۔ کچھ ہی دیر میں واپس کمرے میں آتے ہی بیڈ پر اپنے سوٹ، میچنگ ٹائی، واچ سب کچھ ریڈی دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ہر روز کی طرح اسے اپنی ہر چیز ریڈی ہی ملتی تھی۔ وہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال کرتی تھی، کبھی کبھی تو اس کے اس طرح اتنا خیال کرنے پر منع بھی کرتا تو وہ اسے ناراض ہو جاتی، تو وہ کیسے اسے خود سے ناراض رہنے دے سکتا تھا، تب ہی اسے اس کی ماننی ہی پڑتی۔ پورے گھر میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچن میں عدیلہ بیگم تیزی سے ہاتھ چلاتی ناشتہ بنانے کے ساتھ سمی کو کوسے بھی دے رہی تھی، جو نہ جانے روز کی طرح پتہ نہیں کن کاموں میں گم تھی۔ سمی، ارے او سمی، کہاں رہ گئی ہو؟ جلدی آؤ، ایک تو پتہ بھی ہے صبح صبح کچن میں کتنے کام ہوتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کن کاموں میں الجھی رہتی ہے۔ آئی بی بی جی، بس آ گئی۔ جی بی بی جی، کہاں تھی؟ کب سے بلا رہی ہوں، کتنی بار کہا ہے ناشتے کے وقت کسی اور کام میں مت پڑا کرو۔ بی بی، وہ ماس جی نے جوتے صاف کرنے کو کہا تھا، بس وہی کر رہی تھی۔ اچھا بس بس، اب جلدی ہاتھ چلاؤ، سب لوگ آتے ہی ہوں گے ناشتے کے لیے۔ جی بی بی جی۔ مزید ڈانٹ سے بچنے کے لیے سمی جلدی سے ہاتھ چلاتی ان کی مدد کرنے لگی۔ کیا ہو گیا عدیلہ، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ ظاہرہ بیگم کچن میں آتے ہی عدیلہ بیگم کو غصے میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ارے بھابھی کیا بتاؤں، صبح کچن میں اتنے کام ہوتے ہیں اور یہ مہارانی روز اس وقت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ سمی نے پھر سے توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھتے ہی اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، تو ظاہرہ بیگم نے اس سے ہاتھ بلند کر کے خاموش کرا دیا۔ اچھا چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، معاذ یا معز نے کوئی کام کہہ دیا ہوگا، تمہیں پتہ تو ہے ہر کام انہیں وقت پر یاد آتا ہے۔ جاؤ سمی، تم سب کو بلا لاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ جی بی بی جی۔ سمی ان کی بات سنتے ہی بھاگ کر کچن سے نکلی کہ کہیں کوئی اور کام نہ کہہ دیں۔ ارے بھابھی، آپ کیوں آ گئی؟ آپ کے پہلے ہی گھٹنوں میں درد رہتا ہے، پھر درد شروع ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ٹھیک ہوں۔ عدیلہ، سب ریڈی ہے نا؟ بس جلدی کرو، سب آتے ہی ہوں گے۔ معاذ، اٹھ جاؤ نہیں تو کالج سے دیر ہو جائے گی۔ اتنی بار اٹھانے پر بھی جب اس کی نیند میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا تو روز کی طرح باتھ روم کی اور رخ کیا اور پانی سے بھری بالٹی اس کے قریب آتے ہی اس پر الٹ دی، اور وہ جو مزے سے سویا ہوا تھا چیختا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تک صورتحال سمجھ آنے پر غصے سے اسے گھورا۔ کیا ہے یار، کبھی سکون سے سونے نہ دینا؟ کان میں انگلی ڈالے جھنجھلا کر بولا۔ رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے میرے بھائی، اب اٹھ اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ۔ وہ اس کے جاتے ہی وہ بھی تیار ہونے چل دیا، کیونکہ نیند تو اس آئنسٹائن کی اولاد نے پانی کے ساتھ بہا دی تھی۔ وجاہت حسین کے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہی باقی سب بھی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی ناشتہ شروع کر چکے تھے جب وہ سیڑھیاں اترتی بھاگ کر آئی اور سربراہی کرسی پر بیٹھے وجاہت حسین کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ صبح بخیر نانو۔ ارے صبح بخیر، میرا بچہ اٹھ گیا؟ اچانک چونک کر مڑ کے اسے دیکھا اور شفقت سے اس کے ہاتھ چومتے بولے۔ عدیلہ بیگم کو یہ منظر بہت ناگوار گزرا، پھر سر جھٹک کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اچھا اب چلو جلدی سے ناشتہ کرو، نہیں تو لیٹ ہو جاؤ گی۔ جی نانو، کہتی جلدی سے آئس کے برابر کرسی پر بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی۔ اریبہ، اریبہ او چشمش۔ اریبہ جو سنتے ہوئے بھی انسنی کر کے ناشتہ کر رہی تھی، جانتی تھی ضرور پھر سے کچھ الٹا بولے گا۔ اس کے چشمش بولنے پر اپنی اینک کے اوپر سے گھور کر اس کو دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر معاذ نے فوراً سے اپنے دانتوں کی نمائش کی، پھر سب سے نظریں بچا کر ایک ہاتھ سے کان پکڑتا آہستہ سے اسے سوری بولا، لیکن اس کو منہ بنا کر پھر سے ناشتے کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ حیران پریشان ہوا۔ مطلب اس بار ناراضگی سخت تھی۔ اسے اپنی یہ چھوٹی سی معصوم سی کزن بہت پسند تھی۔ جتنا اسے تنگ کرنے چھیڑنے میں اسے مزہ آتا تھا، اتنا ہی اس کے ناراض ہونے پر فکر بھی ہوتی تھی۔ تبھی اسے منانے کے نئے طریقے سوچنے لگا۔ آئس بیٹا، آج یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آفس جلدی آنے کی کوشش کرنا، نیا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے میٹنگ میں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے، تو لیٹ مت ہونا۔ ماجد صاحب ناشتے سے فارغ ہو کر آفس کے لیے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو یاد کرواتے ہوئے بولے۔ جی پاپا، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ماجد اور شجاع صاحب آفس کے لیے نکل گئے۔ باقی سب بھی ناشتے سے فارغ ہوتے اپنے کالج اور یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ وجاہت حسین، جنہیں سب بابا جان کہتے ہیں، اپنے دو بیٹوں
ماجد حسین، ان کی اہلیہ زائرہ اور 3 بچوں رانیہ، آئس اور اریبہ، اور چھوٹے بیٹے شجاع حسین، ان کی اہلیہ عدلیہ اور 2 بچے معاذ، معز، جڑواں اور اپنی نواسی تعبیر کے ساتھ وجاہت ولا میں رہتے ہیں۔ آصف بھائی، کیا آپ آف ٹائم میں بھی مجھے لینے نہیں آئیں گے؟ نہیں گڑیا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، آج آفس بھی جانا ہے، میں ڈرائیور سے کہوں گا وہ آ جائے گا لینے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے آپ ہی لینے آئیں گے تو ہی آؤں گی میں، غصے میں منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اس کے منہ بسوڑ کے کہنے پر وہ کہکا لگا اٹھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے کندھے سے لگایا۔ دیکھو تابی، میں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں نا، میں نے تمہاری بات مانی، اب تم بھی میری بات مانو۔ آج مجبوری ہے، کل سے پکا لے کر بھی آؤں گا، معصومیت سے منہ بناتے کہا۔ اس کے یوں منہ بنا کر کہنے پر جانے کیوں وہ اسے اتنا پیارا لگا، اور وہ کہاں اس کی کوئی بات ٹال سکتی تھی، تبھی فوراً مان گئی۔ اچھا، آج معاف کر رہی ہوں، کل سے نہیں مانوں گی میں، انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ اوکے میڈم، سینے پر ہاتھ رکھے ادب سے جھک کر شرارت سے کہا، اور وہ اس کے ایسا کرنے پر ہنس دی۔ کالج کے گیٹ پر کار رکتے ہی اسے خداحافظ بولتی کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اتنی لیٹ کیوں ہو گئے؟ وہ جو یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھی کب سے آئس کا انتظار کر رہی تھی، دور سے اسے وائٹ شرٹ ٹائی کے ساتھ بلیک جینز پہنے آتے دیکھ غصے میں اس پر بھڑک اٹھی۔ لگ بھی اتنا ہینڈسم رہا تھا کہ نظر بھی نہیں ہٹ رہی تھی، لیکن پھر اپنا روب بھی تو دکھانا تھا۔ ارے دنیا، بس وہ تابی کو کالج چھوڑتے ہوئے دیر ہو گئی یار، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ آ تو گیا ہوں، اب میں ناراض بھی نہ ہوں، اتنی فکر کیئر کبھی میری بھی کر لیا کرو، اب تمہارا خیال تھا تب ہی تو اتنی عجلت میں تمہارے پاس بھاگا چلا آیا۔ اس کے معنی خیزی سے بولے پر وہ مسکرا دی۔ اچھا، ایک شرط پر معافی ملے گی، لیکن میں نے تو معافی مانگی ہی نہیں۔ اس کے شرارت سے کہنے پر جھنجھلا کر چت اس کے کندھے پر رسید کی۔ آسی، اچھا سوری، اب نہیں کروں گا، بولو کیوں بلایا تھا؟ کیا مطلب؟ اب میں تم سے مل بھی نہیں سکتی؟ ناگواری سے بولی۔ ارے نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ لیکن دیکھو دنیا، مجھے یوں بغیر کسی رشتے کے ہمارا ملنا پسند نہیں، تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے تب تمہیں ایک پل کے لیے بھی دور جانے نہیں دوں گا۔ اس کے معنی خیزی سے بولنے پر وہ جھم کر مسکرا دی۔ پھر تم کب اپنے گھر والوں کو بھیجو گے؟ میرے گھر والوں نے رشتے دیکھنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ ارے تمہارے لیے ہی تو اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، تاکہ جلدی سے تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیج سکوں۔ اس کے معنی خیزی سے بولنے پر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ سر جھکا گئی، اور وہ اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی میڈم کی؟ اچھا، بس اب جلدی اٹھو، نہیں تو اگلا لیکچر بھی مس ہو جائے گا۔ ہاں چلو۔ اپنے بیگ اور فائل سمیٹتے دونوں اپنی اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ کالج سے گھر آتے ہی وہ لانچ میں موجود صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ تھک گئی میری بیٹی آج؟ زائرہ بیگم جو پاس ہی بیٹھی صوفے کے کشن ٹھیک کر رہی تھی، اس کے یوں گرنے کے سے انداز میں بیٹھنے پر بولی۔ جی بڑی مامی، بہت زیادہ، آج پہلا دن تھا، پھر بھی ٹیچرز نے ڈھیر سارا کام اٹھا کر دے دیا، مطلب کافی تھکا دینے والا دن تھا آج، وہ شرارت سے بولی۔ ہاں نا، لیکن مزہ بھی بہت آیا، آج میری نئی دوستیں بھی بنی۔ اس کے یوں پرجوش اور معصومیت بھرے انداز پر زائرہ بیگم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سب کے ساتھ آپ کو اپنی اسٹڈیز پر بھی دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے؟ زائرہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی بڑی مامی، آپ دیکھیے گا اس بار بھی میں ہی ٹاپ کروں گی، ضرور میری بیٹی، انشاءاللہ۔ اچھا بڑی مامی، نانو کہاں ہے؟ میں انہیں بھی بتا کر آتی ہوں۔ ارے پہلے چینج تو کر لو۔ نہیں بڑی مامی، جب تک انہیں دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں ہوں گے، پھر فریش بھی ہو جانا، میں کھانا وہیں بھیج دوں گی، کھا لینا۔ جی بڑی مامی، بولتے ہی وجاہت حسین کے کمرے کی اور بھاگی۔ نانو کہاں ہیں آپ؟ اس کے یوں بغیر سانس لیے پکارنے پر وجاہت حسین، جو کہ کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، مسکرا دیے، اور وہ جو انہیں یوں پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی، بھاگ کر ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتی، ان کے کندھے پر سر رکھتی گلے میں باہیں ڈال گئی۔ ارے میرا بچہ کالج سے آ گیا، کیسا رہا دن؟ یہ کیا ابھی تک چینج بھی نہیں کیا؟ ارے نانو، آپ کو پتہ تو ہے جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ اور وہ اس کے اس پیار بھرے انداز پر دل و جان سے مسکرائے۔ انہیں اپنی یہ نواسی بہت پیاری تھی۔ پھر وہ انہیں اپنی آج کی رویداد سنانے لگی۔ اریبہ، ارے سنو نا یار، سوری کر تو رہا ہوں میں، اور دیکھو میں تمہارے لیے چاکلیٹس بھی تو لے کے آیا ہوں۔ نہیں، اس بار میں آپ سے بالکل نہیں بولوں گی معاذ بھائی، آپ ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں، سوری بولتے، پھر جب میں مان جاتی ہوں تو پھر سے تنگ کرتے ہیں، منہ بناتے گھور کر اسے بولی۔ اچھا دیکھو، پھر میں ڈھیر ساری چاکلیٹس بھی اپنی پاکٹ منی سے لا کے بھی تو دیتا ہوں، یار اب مان جاؤ نا پلیز، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ کیسی شرط؟ اگر آپ کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کر کے سوری بولیں گے۔ کیا یار، تھوڑی سی شرم کر لو، تم سے 4 سال بڑا ہوں، طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں تو آپ کو بھی شرم آنی چاہیے اپنے سے چھوٹے بچوں کی چیزیں چوری کرتے ہوئے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ جی ہاں یہی بات ہے، کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جائیں یہاں سے، مجھے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ ناک سے پھسلتی اینک کو ٹھیک کرتی منہ بنا کر اسے بولی۔ اس کو مانتے نہ دیکھ ہار مان کر ایک نظر کمرے کے کھلے دروازے سے باہر دیکھا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے،
نہیں تو معاشی گریڈ کی کیا عزت رہ جاتی۔ پھر منہ بسو کر کان پکڑتا اٹھک بیٹھک کرنے لگا اور وہ جو منہ بنا کر کھڑی تھی اس کے ایسا کرنے پر بامشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگی۔ لیکن بری ہو قسمت اچانک کسی کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز پر فوراً سے کھڑے ہو کر دروازے کی اور دیکھا، جہاں تعبیر پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسی سے بے حال ہو رہی تھی اور اریبہ جو بامشکل ہنسی کنٹرول کیے کھڑی تھی تعبیر کا ساتھ دیتی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ان دونوں کو یوں اپنا مذاق بناتے دیکھ خفگی سے گھورنے لگا۔ ماں جو ہر وقت ان دونوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا، بہت کم ہی ان کے ہاتھوں اس کی درگت بنتی تھی، تب ہی وہ اس موقع سے بھرپور مزہ لے رہی تھی۔ ناٹ فیئر چڑیلو، اب بچ کر رہنا، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا، انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہتا کمرے سے نکل گیا اور وہ ایک بار پھر اس کی حالت یاد کرتی ہنس دی۔ رات ڈنر سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ وجاہت حسین کے ماجد صاحب کو مخاطب کرنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماجد، نئے پروجیکٹ کا کیا بنا؟ جی بابا جان، سب ٹھیک جا رہا ہے، بس کچھ ہی دنوں میں کام شروع ہو جائے گا اور امید ہے کامیاب رہے گا۔ آخر آئس کی محنت ہے اس میں، یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ آفس بھی ہینڈل کیا ہوا ہے اس نے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہاں، میرا پوتا ہے ہی اتنا قابل اور محنتی، آگے بھی ضرور ترقی کرے گا۔ وجاہت حسین کے ایسا بولنے پر وہ جم کر مسکرا دی اور تعبیر اپنے آئس بھائی کی اس تعریف پر خوشی سے چہکنے لگی۔ لیکن وجاہت حسین کی اگلی بات عدیلہ بیگم کو بالکل پسند نہ آئی، پر پھر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ماجد، میں چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی پر اس کے منافع سے تابی کے لیے پلاٹ خریدوں۔ ماجد صاحب نے ایک نظر شجاع کو دیکھا، ان کے سر ہلانے پر حامی بھر لی۔ جی بابا جان، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، بس پروجیکٹ کامیاب رہے، انشاءاللہ تو ایسا ہی ہوگا۔ وجاہت حسین کے وہاں سے اٹھ کر چلے جانے پر باقی سب بھی اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی اور بڑھ گئے۔ شجاع صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عدیلہ بیگم جو غصے سے بھری پڑی تھیں، ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوتے ان پر بھڑک اٹھی۔ یہ بابا جان نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ کیا ہو گیا ہے عدیلہ؟ کیا کر دیا ہے بابا جان نے؟ جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ انہیں اپنی یہ نواسی ہی نظر آتی ہے سب کچھ دینے کے لیے، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا میرے بچوں کا کوئی حق نہیں؟ جب دیکھو ہر ایک کی زبان پر تابی تابی ہوتا ہے۔ ارے کیا ہو گیا بیگم، بن ماں باپ کی بچی ہے، خدا کا خوف کریں، اور کوئی ناانصافی نہیں ہوئی میرے بچوں کے ساتھ؟ بابا جان جتنا تابی سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی باقی سب سے بھی کرتے ہیں، دیکھ رہی ہوں میں سب ان کی فکر باقی سب کے ساتھ۔ میں کہہ رہی ہوں شجاع، اگر ایسے ہی رہا تو میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ غصے سے بولتے بیڈ پر لیٹتی کروٹ بدل کر سونے لگی۔ شجاع صاحب انہیں دیکھ کر تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے یہاں مت آیا کرو، مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں ہے تو کیوں بے عزت ہونے آ جاتے ہو؟ میں بھی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ کل تک تم میری محبت قدم بڑھتی تھی اور آج تمہیں مجھ سے زیادہ پیسے والا مل گیا ہے تو تمہیں میرا اپنے گھر آنا بھی گوارا نہیں۔ دکھ اور تعصب کی ملی جلی کیفیت میں بولا۔ ہاں تو کس نے بولا تھا آنے کو؟ مت آیا کرو، نخوت بھرے انداز میں بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، رشتہ تم سے ختم ہوا ہے لیکن ماموں سے نہیں، انہی سے ملنے آیا تھا اور ساتھ میں شادی کا کارڈ دینے بھی۔ اس تعزیہ انداز میں سلمان اسے بولا۔ کارڈ کس کی شادی کا؟ دنیا نے چونک کر اس سے پوچھا۔ میری شادی کا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری محبت میں مجنوں بنا پھرتا رہوں گا؟ نہیں زنیا بی بی نہیں، دنیا تم پر ختم نہیں ہوتی۔ طنز بھرے انداز میں بولتا ایک آخری نظر اس کے فک چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی پریشانی اور غائب دماغی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا میں نے غلطی کر دی سلمان کو ٹھکرا کر؟ نہیں نہیں، اچھی زندگی گزارنے کا میرا بھی حق ہے۔ ہاں، کچھ غلط نہیں کیا میں نے، بیڈ پہ بیٹھتی خود سے ہم کلام ہوتی بولی۔ ماں اچانک دروازے پہ ہوتی دستک سے چونکی۔ دنیا کیا کری؟ باہر آؤ جلدی، جب دیکھو کمرے میں پڑی رہتی ہو۔ آ رہی ہوں اماں۔ ایک تو یہ اماں بھی نہ سکون نہیں کرنے دیں گی۔ جھنجھلا کر بیڈ سے اٹھی۔ تابی آپی کیا کر رہی ہیں؟ اب سونا نہیں ہے کیا؟ ارے یار یہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، بس وہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن لگتا ہے آئس بھائی سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ تم سو جاؤ، میں ان سے پوچھ کر آتی ہوں، پھر ہی سوؤں گی۔ ٹھیک ہے، لائٹ آف کر دیجیے گا پھر، اور جلدی آئیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آئس بھائی میری بات تو سنیں۔ ہیں یہ کہاں گئے؟ اسے کمرے میں نہ پا کر چاروں اور نظریں گھماتی اندر داخل ہوئی، پھر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتی بیڈ پہ بیٹھتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک موبائل کی ہوتی رنگ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی، تھوڑی دور پڑے موبائل کو دیکھا، پھر ایک نظر باتھ روم کے دروازے کی طرف جہاں ابھی بھی شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر انتظار کرتے رہنے کے بعد بھی جب موبائل بند نہ ہوا تو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا، لیکن موبائل کی اسکرین پر شو ہوتے دنیا نام پر چونک اٹھی۔ پتہ نہیں کیوں غصے کے ساتھ عجیب سے احساس سے دو چار ہوئی جسے وہ بالکل سمجھ نہ پائی۔ پھر کچھ دیر کی کشمکش کے بعد کال اٹھا لی۔ ہیلو کون؟ دنیا جو سلمان کی باتوں کی وجہ سے پریشان تھی، ان سوچوں سے جان چھڑانے کے لیے آئس کو فون کیا تاکہ اپنا منہ ٹھیک کر سکے، لیکن آگے سے کسی نسوانی آواز پر حیران پریشان ہوئی کہ رات کے اس پہر آئس کے کمرے میں یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، لیکن پھر سر جھٹک کر بولی میری آئس سے بات کرواؤ۔ منہ بنا کر بولی کہ ضرور تعبیر ہوگی،
اس طرح بے دھڑک کبھی بھی وہی اس کے کمرے میں آ سکتی تھی، کیونکہ آئس اس سے تعبیر کے متعلق باتیں کرتا رہتا تھا۔ تبھی منہ بنا کر بولی، پہلے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کون ہیں اور اس ٹائم آپ کو ان سے کیا کام؟ غصے سے پوچھا۔ اس کا دل کیا چڑیل کا منہ بگاڑ دے جو اتنے روب سے اسے بات کر رہی تھی۔ میں جو کوئی بھی، اس کا تم سے کوئی مطلب نہیں، سو بہتر ہے چپ کر کے فون آئس کو دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ چڑھ کر اسے بولی جو نہ جانے کہ اس کا موڈ مزید خراب کر رہی تھی۔ کیوں دوں فون؟ آپ کون ہوتی ہیں مجھ پہ حکم چلانے والی؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے بدتمیزی کر رہی ہیں اور بدلے میں آپ کی باتیں چپ چاپ مانوں؟ نہیں دوں گی، جو کرنا ہے کر لیں، کہتے ہی غصے سے فون بند کیا اور تبھی آئس بات لیے وائٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں باہر نکلا، لیکن تابی پر نظر پڑتے ہی چونکا، جس کا چہرہ پتہ نہیں کیوں سرخ ہو رہا تھا۔ ارے تابی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر اس کے ہاتھ میں نوٹ بک دیکھتے سمجھ گیا کہ ضرور کچھ پوچھنے آئی ہوگی۔ وہ آصف بھائی، آپ سے ایک ٹاپک سمجھنا تھا۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرتی اسے بولی، اچھا گڑیا، چلو جلدی سے دکھاؤ، رات بھی کافی ہو گئی ہے اور یہ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی تھی؟ وقت پر اپنا کام کر لیا کر بچے۔ جی آصف بھائی، وہ بس یہی کام رہ گیا تھا، صبح اس کا ٹیسٹ بھی ہے، تبھی آپ کے پاس اس وقت آنا پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، اب بتاؤ کون سا ٹاپک ہے؟ اس کے بتاتے ہی وہ اسے سمجھانے لگا، لیکن تابی کا دھیان اس لڑکی کی وجہ سے ہٹ گیا۔ اس کے سمجھانے کے دوران بھی وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی۔ آخر کون تھی وہ جو اتنے روب سے اس طرح بات کر رہی تھی، جیسے آئس بھائی کے بہت قریب ہو کوئی؟ پریشان نظریں بار بار آئس کے چہرے پر ڈالتی غائب دماغی سے اسے سننے لگی۔ سمجھ لگی تابی، کچھ اور پوچھنا ہے تو بتاؤ۔ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی۔ ہاں نہیں، سمجھ آ گئی، آصف نے فوراً اسے ہڑبڑا کر جواب دیا۔ کیا بات ہے تابی، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں تو ٹھیک ہوں میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا چلو پھر جا کے سو جاؤ، آگے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر ایک نظر اس کے موبائل پر ڈالتی دل مچلتا سوال پوچھ بیٹھی، آصف یہ زونیا کون ہے؟ وہ جو اسے بول کر چیزیں سمیٹتا سونے کے لیے لیٹنے لگا تھا فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا تابی؟ وہ آپ کا فون آیا تھا کسی زونیا کا؟ کون ہے وہ؟ پھر گہری سانس بھر کر کے اسے بولا، دوست ہے میری، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی ہے۔ آئس جانتا تھا بغیر جانے وہ بالکل نہیں ہٹنے والی تھی۔ کیوں ہے وہ آپ کی دوست؟ وہ تو میں ہوں نا، پھر آپ نے کیسے کسی اور کو دوست بنا لیا؟ آپ نے مجھے بولا تھا لڑکوں کو دوست نہیں بناتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان سے دوستی کیوں کی اور وہ آپ کی دوست کیوں بنی؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے بولی۔ آئس اپنی ہی بتائی ہوئی باتوں میں بری طرح پھنسا تھا۔ دیکھو گڑیا، وہ میری یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی ہے، تو اس لیے یونیورسٹی کے کئی کام ہوتے ہیں وہ مل کر کرنے پڑتے ہیں، اور تم میری سب سے اچھی دوست ہو، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اپنا موڈ اچھا کرو اور جا کے سو جاؤ، کل میں اپنی گڑیا، اپنی بہت اچھی دوست کو کالج سے واپسی پر آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے اس سے زیادہ اہمیت دینے پر وہ سب بھلاتی خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ کیا سچی؟ اور وہ اس کے اچانک افتتاحات پر بکھلا گیا، پھر اس کے چہر کر بولنے پر ہنس دیا۔ ہاں مچی، اب جاؤ اور سو جاؤ۔ جی بولتی جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کے یوں جلدی سے مان جانے پر وہ شکر کرتا سونے لگا کہ شکر ہے اس کی گڑیا ناراض نہیں ہوئی۔ پھر ایک نظر موبائل کو دیکھتے وقت دیکھا اور سوچنے لگا کیا اسے اب فون کرنا چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں کیا بات کرنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کال میں لائی، لیکن آگے سے فون کے بند جانے پر سوچا شاید سو گئی ہو، چلو صبح یونیورسٹی میں پوچھ لوں گا۔ صبح جب آئس اسے کالج چھوڑنے آیا تو پاس ہی کالج وین سے نکل کر گیٹ کے پاس عروج کے ساتھ کھڑی اس کا انتظار کرتی ماہم کا آئس کو ٹکٹکی باندھے دیکھنا ذرا پسند نہ آیا۔ اچھا گڑیا، واپسی پر لینے آؤں گا، پھر آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کی ناک کو انگلی سے چھوتے کہا، ٹھیک ہے، آصف اور ریبا کو بھی لیتے آئیے گا، پھر وہ بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مسکرا کر کہتا وہاں سے کار لے کر نکل گیا اور وہ ان دونوں کی طرف بڑھ گئی جو اب تک اس کی وجہ سے اندر نہیں گئی تھی۔ تابی، وہ کون تھا جو تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ ماہم کے اشتیاق سے پوچھنے پر اسے گھور کر دیکھا۔ ارے ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ جیسے تمہارا شوہر ہو۔ اس کے گھورنے پر وہ منہ بنا کر بولی، شرم کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے کزن بھائی ہیں۔ جانے کیوں وہ بھائی بولتے بولتے ساتھ کزن بھی لگا گئی۔ او یار، قسم سے تمہارا کزن کتنا ہینڈسم ہے، تم نے بتایا ہی نہیں تمہارا اتنا خوبصورت کزن بھی ہے، اس میں کیا بتانے والی بات تھی؟ ماہم، تم بنا کیا عجیب باتیں کرتی ہو، میری دوست، تم بہت معصوم ہو، اس لیے سمجھ نہیں سکتی۔ اس کا اس طرح بولنا اور وہ بھی آئس کے بارے میں اسے جانے کیوں بالکل پسند نہیں آیا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، کلاس میں چلیں، نہیں تو لیٹ ہونے پر کلاس سے باہر نکال دیں گے بس، چلو جلدی سے۔ ہاں ہاں چلو۔ دنیا، کل رات تم نے فون کیا تھا، خیریت تھی؟ وہ تو تمہیں یاد آ گیا؟ دنیا جو کل رات کی غصے سے بھری بیٹھی تھی اسپاٹ انداز میں اسے بولی، یا کل تابی کو کچھ کام کروانے لگ گیا تو دیر ہو گئی، پھر تمہیں فون کیا تو وہ بن جا رہا تھا، اب بتاؤ بھی کیوں خفا ہو رہی ہو یار؟ آئس جھنجھلا کر اسے بولا، کبھی تابی وہ، کبھی تابی یہ، ہر وقت یہ تابی تابی سن کر میں تنگ آ گئی ہوں، کبھی اس سے ہٹ کر میرے لیے بھی وقت نکال لیا کرو۔ اس کی تابی تابی کی تکرار سن کر وہ اس پر بھڑک اٹھی۔ کیا ہو گیا دنیا، تم ایسے تو نہیں تھی؟
اور کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ اس کے یوں بیزاری سے کہنے پر وہ فوراً غصہ چھوڑ کر سیدھے ہوئی۔ اسے ناراض بھی تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بس تم سے یہ کہہ رہی ہوں، تم مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتے اور کب تم اپنے گھر والوں کو لے کر آ رہے ہو؟ میں بہت پریشان ہوں، بابا میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ کہتے ہی زنیا رونے لگی اور وہ جو بیزار بیٹھا تھا اس کے اس طرح رونے سے بکھلا اٹھا۔ ارے ارے زنیا پلیز رو نہیں، تم پریشان مت ہو، میں بات کرتا ہوں ماما سے، اور میں تمہیں اگنور کیوں کروں گا یار؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ آفس کے کام کی وجہ سے الجھا رہتا ہوں، بس تم پریشان نہ ہو پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم جلد بات کرو گے، میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب میرا بھی گزارا نہیں تم بن۔ اس کے اس طرح بولنے پر وہ بلش کرنے لگی اور وہ اسے بلش کرتے دیکھ کھلکھلا پڑا۔ اچھا آج مجھے آف ٹائم میں ڈراپ کر دینا، میں آج تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آئس اسے منع کرنا چاہتا تھا، پھر کچھ سوچتے حامی بھر لی۔ تابی اپنے کزن کے ساتھ سیٹنگ یا دوستی ہی کروا دو یار، قسم سے میرا دل آ گیا تمہارے کزن پر۔ بریک کے دوران وہ کلاس کے قریب ہی گراؤنڈ میں بیٹھی کوک اور چاٹ سے انصاف کر رہی تھی جب ماہم تعبیر سے بولی۔ اس کی بات سن کر تعبیر نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ صرف میرے دوست ہیں اور کسی کے نہیں، منہ بنا کر بولی۔ وہ تو تم انہیں پسند کرتی ہو تبھی جیلس ہو رہی ہو، منہ کے زاویے بگاڑتی ماہم بولی۔ ہاں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، کیا تم ان سے پیار کرتی ہو؟ اس بار پوچھنے والی عروج تھی۔ لو ظاہر سی بات ہے پیار بھی کرتی ہوں ان سے، آئس بھائی بہت پیارے لگتے ہیں مجھے، خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ ارے پاگل، میں وہ والے پیار کی بات نہیں کر رہی، میں اس پیار کی بات کر رہی ہوں جو ایک لڑکی کو لڑکے سے ہوتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کی بات سن کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ یار تعبیر مجھے تو یہی لگتا ہے، نہیں تو اتنا جیلس کون ہوتا ہے؟ اور وہ ویسے بھی تمہارے کزن ہیں، سگے بھائی نہیں۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے بھائی ہیں، چڑ کر ان سے بولی۔ تو ٹھیک ہے پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے ان سے دوستی کرنے پر؟ اور چلو مجھے چھوڑو، جب ان کی شادی ہوگی اور ان کی بیوی آئے گی تو کیا کرو گی؟ ان کی بیوی تو تمہیں ان کے پاس بھی نہ بھٹکنے دے گی، ماہم استحضاء انداز میں اسے بولی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ آئس بھائی کی شادی ہوگی اور میرا کیا ہوگا؟ ان کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ذرا غور سے سوچنا، اور پھر بھی تمہیں لگے کہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میری ہی سیٹنگ کروا دینا یار، ماہم نے بیچارگی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ جب اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بات ہی پلٹ دی۔ ہاں ہاں تم یہی کہتی رہنا، اور ان کو کوئی لڑکی لے کر نکل جائے گی تم ہاتھ ملتی رہ جانا، کیونکہ مجھے پتا ہے تم ان سے پیار کرتی ہو، لیکن مانو گی نہیں، آگے تمہاری مرضی۔ کہتے ہی وہ کلاس کی اور بڑھ گئی اور تابی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ کالج سے چھٹی ہوتے وہ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی تو آئس کو پہلے ہی سے اپنی کار کے پاس موجود کھڑا پایا تو وہ خوشی سے چہکتی اس کی کار کی اور بڑھی، لیکن فرنٹ سیٹ پر پہلے سے ہی کسی لڑکی کو بیٹھے دیکھ اس کے قدم سست ہوئے۔ اس کے کار کے نزدیک پہنچنے پر آئس نے اس کے لیے بیک ڈور کھولا تو وہ دل میں ہزاروں سوال لیے غصے اور بے دلی سے بیک سیٹ پر اریبہ کے ساتھ بیٹھی۔ تعبیر یہ زنیا ہے اور زنیا یہ تابی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی آئس نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ ہاں مجھے پتا ہے، تم تابی کے بارے میں بتاتے رہتے ہو کہ میں تمہارے بتانے سے پہلے ہی بتانے والی تھی کہ یہی تابی ہے۔ زنیا مسکرا کر آئس سے بولی تو وہ ہنس دیا، لیکن تابی کو ان دونوں کا اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونا بالکل پسند نہیں آیا، لیکن ضبط کیے بیٹھی رہی۔ کیسی ہو تابی؟ زنیا اسے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک، لٹ مار انداز میں اسے بولی۔ اس کے اس طرح اسپاٹ انداز پر بے عزتی محسوس کرتی بمشکل ضبط کیے مسکرائی۔ آئس نے مرر سے تابی کو دیکھا جو سنجیدہ تاثرات لیے زنیا کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آئس کو اس کے تاثرات دیکھ کر ہنسی آئی، جسے وہ لب دانتوں میں دبائے ضبط کر گیا۔ وہ اس کی جیلسی اچھے سے سمجھ رہا تھا، تبھی زنیا کو ساتھ لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ زنیا کو مزید ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ آسی یہ باجی کہاں جا رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ جب اسے کنٹرول نہ ہوا تو پوچھ بیٹھی۔ اپنے لیے باجی لفظ سن کر زنیا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ آئس کی وجہ سے ضبط کر گئی۔ ارے گڑیا، انہیں ان کے گھر ڈراپ کرنا تھا، ان کی بس میں سو گئی تھی، تبھی یہ ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ اریبہ خاموشی سے بیٹھی ان کو دیکھو سن رہی تھی۔ آئس کیا میں تم لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہوں؟ آج میرا بھی آئس کریم کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ نہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی، آسی نے صرف مجھے آئس کریم کھلانے کا بولا تھا، تو میں ڈیسائیڈ کروں گی ہمارے ساتھ کون جا سکتا ہے اور کون نہیں۔ آئس کے بولنے سے پہلے ہی تابی جو بہت مشکل سے ضبط کیے بیٹھی تھی فوراً بول پڑی۔ اتنی عزت افزائی پر زنیا کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو گیا۔ آئس کو تابی کا زنیا سے یوں پیش آنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اسے لگا تابی اسے ایسے ہی جیلس ہو رہی ہے کیونکہ اکثر وہ آئس کی توجہ اس پر سے ہٹ جانے پر یوں ہی کرتی تھی۔ تابی یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ آئس کے اس طرح زنیا کی سائڈ لینے پر اور زنیا کے مسکرانے پر اسے بہت غصہ آیا۔ اس کا دل کیا اسے کار سے باہر دھکا دے دے۔ میں نے بدتمیزی نہیں کی، بس بتایا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی۔ تابی آئس کریم کھلانے میں لے کر جا رہا ہوں نا، تو زنیا بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا بچے، وہ آپ سے بڑی ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ میری بات نہیں مانو گی؟ آئس نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں تو مطلب نہیں، کوئی بات نہیں آئس، تم مجھے گھر چھوڑ دو، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ تابی کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس کا موڈ مت خراب کرو۔
ارے دنیا ایسا نہیں ہے میں نے کہا نا آئس پلیز مجھے گھر چھوڑ دو۔ آئس کی بات کاٹتی وہ اسے بولی تو آئس لب بھیج گیا، پھر اسے گھر چھوڑ کے انہیں آئس کریم پارلر لے گیا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی انہیں کار میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود پیمنٹ کرنے چلا گیا۔ تابی آپی، آپ کو دنیا آپی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ بڑی ہیں آپ سے، اور آئس بھائی کی دوست بھی، تو انہیں کتنا برا لگا ہوگا۔ اریبہ تم تو چپ ہی کرو، تمہیں نہیں پتا ان کا، بہت بدتمیز ہے وہ، جتنا معصوم بنتی ہے اتنی ہے نہیں۔ منہ کے زاویے بگاڑتی بولی، لیکن پھر بھی دیکھا نہیں آئس بھائی کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اسے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتی بولی۔ اریبہ کندھے اچکا کر کار میں بیٹھی۔ آئس کے آتے ہی وہ بھی جلدی سے کار میں بیٹھی تو وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سامنے صوفے پر بیٹھی غانیہ کو دیکھا تو وہ دونوں حیران ہوئی، پھر خوشی سے چہکتی ان کے گلے لگ گئی۔ غانیہ آپی آپ کب آئیں؟ بس کچھ ہی دیر ہوئی گڑیا، اریبہ سے ملتی اسے بتانے لگی۔ آئس جو کار پارک کر کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، غانیہ کو دیکھتے خوشگوار حیرت ہوئی۔ باجی کیسی ہیں آپ؟ اس بار بہت دنوں بعد چکر لگایا آپ نے، اور کیا اکیلی ہی آئی ہیں؟ نعمان بھائی نہیں آئے؟ نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں کام تھا اس لیے۔ غانیہ آئس سے 2 سال بڑی تھی۔ ماجد صاحب نے اپنے جاننے والوں میں ہی غانیہ کی شادی کی تھی، جو شادی کے بعد دوسرے شہر رہتی تھی۔ آئس تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ اس دوران اس نے تابی کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں ڈالی تو اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ رات کو سب لوگ غانیہ کی وجہ سے کافی دیر تک لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ سب کے اپنے اپنے کمروں میں چلے جانے کے بعد تابی پریشانی سے آئس کے کمرے کی طرف رخ کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ آئس بیڈ پر بیٹھا کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے اور تابی کو اندر آتے دیکھ اسے نظر انداز کرتا پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے اس طرح نظر انداز کرنے پر تابی کا دل برا ہوا۔ آسیہ آپ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ اس کے قریب آتی بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی اسے بولی، لیکن آئس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور ہنوز اپنی نظریں فائل پر رکھے اسے چیک کرتا رہا۔ اس کے اس طرح کرنے پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنسو ہچکیوں میں بدلے۔ آئس جو اس کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا، اس کے رونے پر گہری سانس خارج کی اور اسے کندھے سے لگایا کہ وہ اسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تابی یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، منہ بناتے اسے بولا۔ تو آپ ناراض تھے اور آپ بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ اس کے قریب بیٹھی نم آنکھوں سے دیکھتی اسے بولی، تو اس کا مطلب ہے تم رونا شروع کر دو گی منانے کی بجائے؟ مجھے لگا آپ سخت ناراض ہیں، مانیں گے ہی نہیں، اور میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بناتی چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ تو کیا مجھے ناراض ہونا چاہیے؟ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سر جھکا کے بولی۔ اس چڑیل کی وجہ سے وہ آئس کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ سرد سانس لیتے اسے پھر سے کندھے سے لگایا اس کا سر سہلانے لگا۔ جانتا تھا وہ بہت حساس ہے، اس لیے فوراً سے مان گیا، کیونکہ وہ اسے اتنی دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اچھا تابی، دوبارہ ایسا نہیں کرنا، وہ میری کلاس فیلو ہے اور تم سے بڑی بھی، اور بڑوں کے ساتھ ایسے پیش نہیں آتے۔ لیکن آصف بھائی، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، منہ بناتے کہا۔ ارے گڑیا، اسے تو تم پہلی بار کل ملی تو کیسے تمہیں بری لگ گئی؟ اس دن ان کا فون آیا تھا نا تو میں نے اٹھا لیا، تو وہ بہت روڈ ہو کے بات کر رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں ایسے کسی سے نہیں بولتی، جب تک آگے والا بدتمیزی کرے گا تو میں چپ نہیں رہتی، ویسے ہی بولتی ہوں۔ آئس اس کی بات سنتا حیران ہوا، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ مصنوعی گھور کر کہا۔ سوری، آپ کو بتانا بھول گئی، زبان دانتوں تلے دبا کر بولی۔ اچھا چلو، میں اس سے بھی بولوں گا، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی، اور وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ نہیں، آپ ان سے نہیں بولیں گے، وہ اچھی نہیں ہے، غصے سے بولی۔ آئس سر تھام کر رہ گیا، وہ اس کو اس کی بھابھی بنانے والا تھا، جب اسے پتہ چلے گا تب کیا بنے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وقت دیکھو کیا ہوا ہے، اب جلدی سے جا کے سو جاؤ، پھر صبح کالج بھی جانا ہے۔ چلو، اسے ٹالے والے انداز میں کہا کہ بعد میں آہستہ آہستہ پیار سے سمجھا دے گا۔ ٹھیک ہے آصف، خوشی سے اس سے بول کے چلو ناراضگی ختم۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹتی وہ آج ماہم کی باتوں کو سوچنے لگی۔ کیا واقعی ماہم سچ کہہ رہی تھی؟ اگر آئس بھائی کی شادی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، اور وہ مجھ سے دور ہو گئے تو؟ نہیں نہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر میں کیا کروں؟ اور وہ مس نہیں جانے کیوں مجھے لگتا ہے وہ بھی آئس کو لائک کرتی ہے، کہیں وہ آسی کو مجھ سے دوری نہ کر دے۔ نہیں نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں ماہم صحیح کہتی ہے، میں ان سے شاید پیار کرتی ہوں، تبھی ان کے نزدیک کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ لیکن آصف بھائی پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے تو ہیں، تبھی میری اتنی پرواہ کرتے ہیں، لیکن میں انہیں کیسے بتاؤں؟ سوچتے سوچتے وہ جانے کب سوئی پتہ ہی نہ چلا۔ لیکچر سے فارغ ہوتے ہی وہ تینوں گراؤنڈ میں جا کے بیٹھی۔ ہائے یار، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ لے کر آؤ، ماہم ان سے بولی۔ ہاں بکڑ، ابھی کلاس میں جو اتنا کچھ کھایا وہ کیا تھا؟ ہاں، عروج نے گھور کر اسے کہا۔ ہاں تو لیز و بسکٹ سے کیا ہوتا ہے یار، سچ میں جا لے کے آنا، پیاری بہن نہیں، ماہم اسے بچکاتے ہوئے بولی۔ اس دوران انہوں نے تابی کی اور دیکھا ہی نہیں، جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ اچھا اچھا، جا رہی ہوں، عروج اسے بولتی کالج کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی ماہم تابی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تابی، او تابی، کیا ہوا یار، کہاں گم ہو؟ اس کے اچانک جھنجھوڑ کر پوچھنے پر وہ بکھلا اٹھی۔ کچھ نہیں، یہی تو ہوں، اور کہاں جانا ہے میں نے، نظر چراتی بولی۔ مجھے تو ضرور دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیسا کچھ نہیں ہے؟
اچھا یار بتاؤ کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ تابی کچھ دیر تو ہچکتاتی رہی کہ کہے کہ نہ کہے، پھر ہمت کرتی بولی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی تم انہیں پسند کرتی ہو، لیکن مان ہی نہیں رہی تھی، تو اب میں کیا کروں ماہا، مجھے لگتا ہے وہ دنیا بھی ان کو پسند کرتی ہے۔ تابی پریشانی سے بولی ارے یار اس میں اتنا سوچنے والی کون سی بات ہے، تم ان کو بتا دو نا کہ تم ان سے پیار کرتی ہو، لیکن وہ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور انہیں بھی پتہ ہے میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی ارے پاگل، وہ تمہیں بہن سمجھتے ہیں، بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ماہم اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، دماغ ہوگا تو سوچو گی نا، اس معاملے میں تم بالکل کوری ہو۔ اس کے ایسا بولنے پر تابی نے اسے گھور کر دیکھا، یہ لو تم لوگوں کے سموسے اور کوک۔ عروج کے آتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں، عروج تم ہی اسے سمجھاؤ نا اس پاگل کو، نہیں تو اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا اور یہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ کیا سمجھاؤں میں، کچھ پتہ بھی تو لگے، تم لوگوں کون سی کھچڑی پکا رہی ہو۔ عروج کے اس طرح جھنجھلا کر بولنے پر ماہم نے اسے ساری بات بتائی۔ ماہم تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے یہ سب کرنے کی۔ بیٹا جی تم عمر کو دیکھتی رہنا اور ادھر وہ باجی سارا کام تمام کر جائے گی۔ ماہم تنزیہ بولی یار چھوڑو نا، وہ تو اس سے بھی بڑے ہیں اور ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ تمہیں سمجھانے کو کہا تھا عروج، اور تم یہ کیا کر رہی ہو یار، تم تو رہنے ہی دو۔ تابی تم میری بات مانو اور انہیں پرپوز کر دو۔ ماہم کی بات پر تعبیر بدک گئی، ہے یہ کیا کہہ رہی ہو، میں کیسے، نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، اور تم کرنا بھی نہ تابی، اس کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہے، کیسے فضول مشورے دے رہی ہو اسے تم۔ عروج غصے سے بولی عروج یہ میرا اور تابی کا مسئلہ ہے، تم بیچ میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے اب مجھے بھی مت بلانا، میں نہیں آؤں گی۔ عروج غصے سے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ ارے ماہم تم نے اسے ناراض کر دیا، کچھ نہیں ہوتا، خود ہی بول پڑے گی، دیکھنا وہ ہے ہی ایسی۔ ماہم نے خود بڑے انداز میں بولی تم میری بات پر دھیان دو، اگر اپنے اس کزن کو پانا چاہتی ہو تو جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ پھر بھی ماہم میں کیسے آ کر انہیں برا لگ گیا تو، ارے نہیں لگے گا، تم بس وہی کرو جو میں نے کہا ہے، اور جیسے جیسے کرنا ہے وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گی۔ پھر ماہم اسے سب بتانے لگی۔ تابی اس کی بات سنتی سرخ پڑ گئی، یہ سب تمہیں کیسے پتا ماہم؟ تابی نے حیران ہو کر اسے پوچھا، کیوں تم ٹی وی نہیں دیکھتی؟ دیکھتی ہوں نا۔ ماہم کی بات سنتی وہ پرجوش ہو کر سارے کارٹونز کے نام بتانے لگی۔ ارے ارے ایک منٹ، تم ڈرامے نہیں دیکھتی؟ ماہم نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں یار آسی نے سختی سے منع کیا ہے مجھے اور اریبہ کو یہ سب دیکھنے سے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماہم سر جھٹک کر بولی کیوں کیا ہوا؟ تابی پریشان ہو کر بولی اچھا یہ سب چھوڑو اور جیسا میں نے بولا ہے بالکل ویسا ہی کرنا۔ اچھا کیا ان کی شادی مجھ سے ہو جائے گی؟ وہ مان جائیں گے؟ ہاں نا، وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہو جائیں گے، بس پھر میں ایسا ہی کروں گی، پھر وہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں اپنے آپ سے مخاطب ہوتی وہ خوش ہو رہی تھی، تو ساتھ پریشان بھی کہ یہ سب کرے گی کیسے۔ چلو کلاس میں چلتے ہیں اور تم عروج کی باتوں میں نہ آنا، اسے کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے، اور اگر نہ ملے تو کیسا لگتا ہے، وہ بس تم سے جیلس ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو اب۔ تعبیر اسے لیے کلاس کی طرف چل دی۔ امی اب تو آئس کی شادی کر دینی چاہیے، آخری ماہ ہے اور پھر تو ویسے بھی یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گا، اور ماشاء اللہ سے آفس وہ پہلے سے ہی سنبھال رہا ہے، تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور انتظار کی۔ غانیہ زائرہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتی ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتی بولی زائرہ بیگم جو بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر مسکرا کر ٹی وی بند کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی کہ تمہیں آج کیسے بھائی کی شادی کی فکر ستانے لگی؟ امی آپ بھی نہ، میرا ایک ہی بھائی ہے، اب اس کی فکر نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ لگتا ہے لڑکی تم نے ڈھونڈ رکھی ہے تبھی اتنی اتاولی ہو رہی ہو، کیوں صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی ارے آپ کو کیسے پتا؟ بس پتہ چل گیا، میں بھی تمہاری ماں ہوں، اچھے سے جانتی ہوں اپنے بچوں کو۔ اب بتاؤ کسے پسند کیا ہے تم نے؟ ارے امی وہ میری نند کی دوست ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے اور خوبصورت ہونے کے ساتھ اخلاق کی بھی اچھی ہے۔ جوش و خروش سے انہیں بتانے لگی وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ کیا نہیں کریں گی؟ آئس جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا ان کی ادھوری بات سنتے پوچھا تمہاری شادی کی بات ہو رہی ہے، اور تو اور تمہاری بہن لڑکی بھی پسند کر کے بیٹھی ہے۔ ارے ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے مجھ غریب کو قید کرنے کی؟ آئس آنکھوں میں شرارت لیے بولا دیکھ رہے ہیں امی آپ؟ غانیہ نروٹھے پن سے بولی کوئی جلدی نہیں ہے، میں بھی اس کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، اپنا کما بھی رہے ہو تو اب کیوں دیر کرے؟ اگر آپ لوگ اتنا ہی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آئس کندھے کھا گیا، دیکھا امی اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں، تبھی اتنی جلدی مان گیا۔ غانیہ مصنوعی گھور کر بولی لو بھلا اب اس میں بھی میرا ہی قصور ہے نا؟ نہ مانو تب مسئلہ، مان گیا ہوں تو تب مسئلہ۔ آئس منہ بسور کر بولا زیادہ معصوم نہ بنو، ضرور کوئی تو وجہ ہے جو تم اتنی آسانی سے مان گئے، اب جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ؟ ارے کون، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آئس جان کر بھی انجان بن گیا۔ غانیہ اس کی ساری چالاکی سمجھ رہی تھی، تبھی وہ زائرہ بیگم سے بولی امی چلیں پھر میں بات آگے بڑھاؤں، وہ لڑکی اچھی ہے، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ کیا کون سی لڑکی؟ میں صرف دنیا سے ہی شادی کروں گا۔ غانیہ کی بات سن کر بے اختیاری ہی اس کے منہ سے نکلا، پھر احساس ہونے پر خود ہی پچھتایا
ہے کون دنیا؟ بتاؤ مجھے یہ کون ہے اور مجھے کیوں نہیں بتایا ابھی تک؟ زہرا بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے آپی آپ بھی نا، آپ سے تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ آئس جھنجھلا کر بولا، وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، 1 سال جونیئر ہے۔ میں آپ سے بات کرنے ہی والا تھا کہ آپ پاپا سے بات کریں اور اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں پلیز۔ زہرا بیگم کے دونوں ہاتھ پکڑتے بولا۔ اس کی شکل دیکھ کر انہیں اس پر بے انتہا پیار آیا۔ تم فکر نہیں کرو، میں کروں گی بات شفقت سے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو وہ خوشی سے مسکرا دیا۔ جمیلہ اپنی اس بیٹی کو سمجھائے مجھے اس عمر میں بے عزت نہ کرے۔ یاسر صاحب بولے، میں کیا کروں یاسر، میری بس سے باہر ہے، میری سنتی ہی کہاں ہے۔ جمیلہ بیگم گہرے دکھ بھری آواز میں بولی، اس رشتے میں کیا خرابی تھی جو اس نے ٹھکرا دیا؟ اور اچھا خاصا تھا، سلمان بھی اپنے گھر کا تھا، بات اپنے گھر میں ہی رہ جاتی، مجھے اسے یونیورسٹی بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے بابا؟ دنیا جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی آخرکار بول ہی پڑی، جمیلہ اسے کہہ دیں مجھ سے بات مت کرے، بہت بے عزتی کروا دی ہے اس نے ہماری، اور برداشت نہیں ہوتا۔ اسے بولیں اس لڑکے سے کہے اس 1 ہفتے میں رشتہ لے کر آئے، نہیں تو میں اپنی مرضی سے کہیں بھی کر دوں گا، اب مزید میں اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ غصے میں بولتے وہاں سے چلے گئے۔ تعبیر اپنے اور اریبہ کے مشترکہ کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی، شدید پریشانی اور اضطراب میں مبتلا تھی۔ پھر ایک نظر اپنے بیگ میں پڑے پھولوں پر ڈالتی تو دل کی دھڑکن میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ کیا کروں، جاؤں یا نہیں؟ اگر نہیں گئی تو مزید دیر ہو جائے گی۔ یوں ہی اضطرابی کیفیت میں بیڈ پر بیٹھتی مزید ہلکان ہونے لگی۔ اگر انہیں برا لگا تو پھر ایک نظر اپنے پاس دائیں جانب اریبہ کو دیکھا جو گہری نیند میں گم تھی، پھر وقت دیکھا تو ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بیگ سے گلاب کے پھول نکالتی جو مہام نے اسے لا کر دیے تھے، آئس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تعبیر جیسے ہی آئس کے کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی تو پھولوں والے ہاتھ کو فوراً سے کمر کے پیچھے کر گئی۔ ارے تعبیر تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو، کوئی کام تھا کیا؟ آئس جو آفس کے کام سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹنے لگا تھا، تعبیر کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ دوبارہ اٹھ بیٹھا۔ ہاں آئس بھائی، وہ آپ سے کوئی بات کرنی تھی، وہ مشکل حلق تر کرتے بولی۔ ہاں بولو گڑیا کیا بات ہے؟ آئس مکمل اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ وہ آئس بھائی، ہاں بولو گڑیا کیا بات ہے، اور یہ تم اس طرح کی بات کر رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قریب جا کر ماتھے پر ہاتھ رکھے چیک کیا۔ ارے میں ٹھیک ہوں آسی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتی بولی، پھر ہمت کرتی پھولوں والا ہاتھ آگے کرتی اس کی طرف بڑھایا۔ آئس چونک گیا اس کے ہاتھوں میں پھول دے کر۔ ارے تعبیر یہ کیا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری کوئی برتھ ڈے نہیں ہے۔ حیران ہوتا اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر تعجب سے بولا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اور یہ آپ کی برتھ ڈے کے لیے نہیں ہے تو؟ وہ ایک بار پھر حلق تر کرتی دھڑکتے دل سے بولی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے آگے ہاتھ بڑھاتی اسے بولی، میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، رک رک کر ہکلاتے ہوئے اسے بولی۔ اس کی اس حرکت پر آئس سن پڑ گیا، کچھ دیر تو شوق سے بول ہی نہ پایا۔ تعبیر یہ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ ماتھے پر ناگواری کے بل لیے اسے بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس بات پر آئس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ رات کے اس پہر اور وہ بھی اس حالت میں، اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ اس کے صاف شفاف کردار پر الگ دبا لگ جاتا۔ یہ سوچ آتے ہی غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ کیا بےہودگی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے تعبیر، کیا کالج یہی سب سیکھنے کے لیے جاتی ہو؟ اس کی حرکت پر غصے سے آگ بگولا ہوتا وہ اس پر دھاڑا، اس کی دھاڑ پر خوفزدہ ہوتی وہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج سے پہلے اسے کبھی اتنے غصے میں بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ پیار اور نرمی سے بات کرنے والا نرم مزاج کا مالک جس نے اس کی طرف کبھی غصے بھری نظر بھی نہ ڈالی تھی، اس کی دھاڑ پر لرز گئی، پھر ہمت کرتی بول پڑی، کون سی بےہودگی، کسی سے اظہار کرنا کون سی بےہودگی ہے؟ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور مجھے پتا ہے آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، بس اظہار کرنے میں ہچکچاتے ہیں تو اس لیے میں نے پہل کر دی۔ یہ کہتے ہی کچھ اس کے غصے اور کچھ شرم سے سر جھکا گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے اس بے باک اظہار سے اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ غصے اور ضبط سے اس کا برا حال تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، اور وہ جو اس ابتداء کے لیے بالکل تیار نہیں تھی تھپڑ کی شدت سے دور جا گری، اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی اس کے اس پر ہاتھ اٹھانے کی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرے پیار، نرمی، میری توجہ کا یہ صلہ دو گی تم۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھا، تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے اتنا پیار، اتنی توجہ دی، اور اس کا تم نے یہ مطلب لیا؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، بہت بڑی غلطی کی میں نے، بہت بڑی، مجھے تمہیں تمہاری اوقات میں ہی رکھنا چاہیے تھا۔ خیر میں تمہیں بتا دوں، میں تم سے پیار نہیں کرتا، صرف اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، اور میں بہت جلدی شادی کر رہا ہوں اس سے جسے میں پسند کرتا ہوں، اور محبت بھی، وہ میری ہم عمر ہے اور میچور بھی، تمہاری طرح بے باک اور بیہودہ نہیں۔ یہ سب سوچنے اور کرنے سے پہلے ایک بار اپنی اور میری عمر ہی دیکھ لیتی۔ میری نظروں میں تم آج گر گئی ہو تعبیر، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، اپنی شکل لے کر میرے سامنے مت آنا، نہیں تو میں بہت برا کروں گا۔ کہتے ہی وہاں سے جانے لگا۔ وہ جو بت بنی اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس کے لہجے اور لفظوں کے وار سہتی زخمی ہو رہی تھی، اس کے وہاں سے جانے پر چیخ پڑی، اور وہ جو 2 قدم ہی چل پایا تھا اس کے چیخ کر بولنے پر رکا۔ آپ کی شادی اگر ہوگی تو صرف مجھ سے، سمجھے آپ؟ اس کی بات پر سر جھٹکتا وہ اپنے کمرے سے ہی نکل گیا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ گیسٹ روم میں چلا آیا۔ اگر تھوڑی دیر بھی وہ وہاں رہتا تو نہ جانے کیا کر گزرتا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا،
اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے کس فعل سے وہ اس کے بارے میں ایسا سوچنے لگی۔ مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو گھر میں اگر یہ بات پھیلی تو سب کیا سوچیں گے۔ اسے اور پریشانی سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ سر درد کی گولی کھاتے وہ وہیں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ فی الحال وہ واپس اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ تعبیر اپنے کمرے میں آتے باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ باتھ روم کے دروازے سے لگتی نیچے بیٹھتی چلی گئی اور منہ پر ہاتھ رکھتے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ نہیں ہونے دوں گی ایسا، ہاتھ کی مٹھیاں بناتی چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ سے میرے ہیں، میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ فرش پر ہاتھ مارتی بولی، کیا کروں اب میں؟ تو وہ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ میں نانوں سے بولوں گی، وہ میری ضرور سنیں گے۔ ہاں وہی سنیں گے، اور تو کوئی مجھ سے پیار کرتا ہی نہیں۔ یتیم تو آخر یتیم ہی ہوتا ہے نا۔ امی آپ کیوں چلی گئیں اتنی جلدی؟ بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ کاش آپ میرے پاس ہوتی، کاش۔ بابا کی بے وفائی کو دل سے لگاتی چلی گئیں۔ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کا مطلب آپ کو بھی مجھ سے پیار نہیں تھا، کہتے ہی ہچکیاں لیتی پھر سے رونے لگی۔ آئس کے جلدی مچانے سے آنن فانن رشتہ طے ہوتے ہی نکاح کی تیاریاں ہونے لگی۔ سب لوگ منگنی پر تیار تھے، لیکن آئس کے نہ ماننے پر پھر سب کو نکاح پر ہی ماننا پڑا۔ سب لوگ حیران تھے اس کے اتنی افراتفری پر، جو شادی کے لفظ سے بھی بھاگتا تھا۔ دوسری طرف تعبیر کو وجاہت حسین سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اور نہ ہی کسی کو تعبیر کی متغیر ہوتی حالت نظر آ رہی تھی۔ بہت ہمت کرتی وہ وجاہت حسین کے کمرے کی اور بڑھی، نانا مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں بولو تعبیر بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ کچھ بولتی کہ عدیلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ بابا جان آپ سے ملنے کوئی نیچے آیا ہے؟ ارے ہاں مجھے یاد ہی نہیں، سعادت نے آنا تھا۔ چلو جلدی سے، پتہ نہیں کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوگا۔ میں بھی نہ، کہتے ہی تعبیر کو موقع دیے بغیر وہاں سے چلے گئے اور وہ انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ سنو لڑکی، گھر میں خوشی کا ماحول ہے، اس لیے کوئی بھی ٹینشن پھیلانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ساری عمر تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، اس لیے بہتر ہے جو جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تعبیر کی حالت ایسی جیسے چہرے سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ سن دماغ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ کیا میرے اظہار کرنے سے میں ایک بری لڑکی بن گئی ہوں، یا مجھ میں کوئی کمی تھی؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگتی، بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جو اپنے نکاح کے لیے تیار ہو رہا تھا، اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر ناگواری سے رخ موڑتے دوبارہ سے اپنی تیاری پر نظر ڈالنے لگا۔ اس کے اس طرح نظر انداز کرنے پر وہ چیخ پڑی، آپ یہ نکاح نہیں کریں گے؟ ایک آخری نظر اپنی تیاری پر ڈالتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ میں نے تمہیں کہا تھا میری نظروں کے سامنے مت آنا، لیکن بہت ڈھیٹ ہو تم۔ خیر تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ میری زندگی ہے اور گزارنی بھی مجھے ہے۔ تمہیں میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تو شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمسخر بھری نظروں سے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے نکاح شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور دنیا اس کی تو آج خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے بولنے ہی لگے تھے کہ تعبیر کے چیخ کے بولنے پر رک گئے۔ باقی سب بھی تعبیر کی اور متوجہ ہوئے، جو ہاتھ میں چھری لیے اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اگر آپ نے یہ شادی کی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، چیخ کر بولتی وہ چھری کو اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی۔ وجاہت حسین شوق سے یہ سب دیکھتے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تعبیر بیٹا یہ کیا پاگل پن ہے؟ ماجد صاحب دھاڑے، اتنے مہمانوں کے سامنے یہ سب ان کے غصے میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ آپ آسی سے پوچھیں، انہیں پتہ تھا میں ان سے پیار کرتی ہوں، یہ جاننے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی، اس چڑیل نے ان کو مجھ سے چھینا ہے۔ اگر انہوں نے یہ نکاح کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کے اس انکشاف پر سب ہکا بکا رہ گئے اور شوق سے آئس کی اور دیکھنے لگے۔ دنیا شوق سے سب دیکھتی بے جان ہونے لگی تھی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس تماشے پر وہ اشتعال میں آتا تعبیر کی اور بڑھنے لگا، اور اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ چیخ پڑی، خبردار اگر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی جان لے لوں گی۔ اپنی کلائی پر چھری رکھتے دباؤ ڈالا کہ ہلکے سے کٹ سے خون بہنے لگا۔ ماجد صاحب نے فوراً آئس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ دنیا کے بابا یاسر صاحب اس ہونے والے تماشے پر غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ ایک دم دھاڑے، بس بہت ہو گیا، ہمیں کوئی رشتہ نہیں کرنا، اتنی عزت افزائی بہت ہے ہمارے لیے۔ اور لڑکے، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی کہہ دیتے، یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں انکل ایسی بات نہیں ہے، آپ ایک بار میری بات سنیں۔ اب سننے کو اور کیا رہ گیا ہے؟ ہاں چلو زنیا یہاں سے۔ زنیا جو شوق سے سب دیکھ رہی تھی، ان کے ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جانے پر بے جان قدموں کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ باقی سب مہمان بھی حیران باتیں بناتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ آئس غم اور غصے سے تعبیر کی اور بڑھا، اس کے ہاتھ سے چھری چھینتے دور پھینکی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی تعبیر، آج میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ میرے دوستوں اور باقی سب کے سامنے تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غصے سے بولتے وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ معاذ فوراً اس کے پیچھے بھاگا، مگر تب تک وہ گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ لاؤنج میں واپس آتے ہی ماجد اور شجاع صاحب کی آواز پر وجاہت حسین کی طرف مڑا، جو تیز تیز سانس لیتے صوفے پر گر گئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر تعبیر کے ہوش اڑ گئے، تیزی سے ان کی طرف بڑھی کہ عدیلہ بیگم نے غصے سے ایک جھٹکے سے روکا۔ اب کیا لینے جا رہی ہو؟ ہاں وہ نانو
دور رہو ان سے، مزید ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کرو۔ ماجد اور شجاع صاحب وجاہت حسین کو جلدی سے کار میں بٹھاتے ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ظاہرہ بیگم ایک غصے بھری نظر تعبیر پر ڈالتی حقارت سے اسے دیکھتی ماذ کے ساتھ پریشانی سے دوسری کار میں ان کے پیچھے روانہ ہوئی۔ ساتھ میں آئس کو بھی کال کرنے لگی جس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہو اس سب کی ذمہ دار، تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ ایک بار اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتی، باپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا دونوں کو، اور ماں کو تم خود ہی کھا گئی۔ تم تو ڈائن ہو ڈائن، سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے تم نے ہمارا۔ تمہیں میں اب اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، نکلو میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔ نہیں چھوٹی مامی، مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز ایک بار نانو سے ملنے دیں پلیز۔ تعبیر روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، اٹھو یہاں سے، سمجھ نہیں آئی، نکلو۔ عدیلہ بیگم تعبیر کو بازو سے پکڑتی گھسیٹتے ہوئے گیٹ کے پاس لے آئیں۔ وہ روتی ہوئی نانو کو پکارنے لگی، آئس کو پکارتی رہی، لیکن عدیلہ بیگم نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اتنی رات کو اسے گیٹ سے باہر دھکا دے کر نکال دیا اور گیٹ بند کرتی گارڈ کو سختی سے منع کرتی اندر بڑھ گئیں۔ تعبیر کتنی ہی دیر تک گیٹ کے پاس بیٹھی روتی رہی، پلیز مامی مجھے اندر آنے دیں، ڈر لگ رہا ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ انکل گیٹ کھول دیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک نظر ارد گرد دوڑائی جہاں دور دور کوئی زیرو نہ تھا۔ جب کافی دیر تک گیٹ کھٹکھٹانے پر بھی کوئی نہیں آیا تو روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جاؤں میں اب؟ خود سے بڑبڑاتے وہ مین روڈ کی طرف بڑھی۔ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میں اب کبھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے چہرے سے آنسو صاف کرتے وہ کوئی معصوم چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ مین روڈ پر چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئی تھی تو تھک کر پاس ہی پڑی بینچ پر نظر پڑتے وہاں بیٹھ گئی۔ ارے گڑیا، آپ اکیلے یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماما پاپا کہاں ہیں آپ کے؟ اچانک کہیں سے عورت کے آ کر پوچھنے پر وہ ڈر گئی۔ وہ جو آگے ہی شدید دکھ سے رو رہی تھی اس کے سوال پر اور شدت سے رونے لگی۔ کوئی نہیں ہے میرا، یتیم ہوں میں، ہچکیوں سے روتے اسے بتانے لگی۔ ارے گڑیا، رونا نہیں، میں ہوں نا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس کی تھوڑی سی پکڑتے پیار سے بولی۔ وہ معصوم کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے اس پیار بھرے انداز پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہیں اور جانے کے لیے جگہ بھی تو نہیں تھی۔ اس عورت کی سوچ اور نظروں سے انجان وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وجاہت حسین کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ڈاکٹر کو انہیں آئی سی یو میں شفٹ کرنا پڑا۔ ماجد اور شجاع صاحب کی پریشانی سے بری حالت تھی۔ ظاہرہ بیگم، آئس کا کچھ پتہ چلا؟ دوبارہ فون کریں۔ کہاں رہ گیا ہے یہ لڑکا؟ ماجد صاحب ظاہرہ بیگم سے بولے جو پریشانی سے آئس کو بار بار فون کر رہی تھی۔ نہیں اٹھا رہا فون، بند جا رہا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا کیا بھی تو نہیں اس نے۔ ظاہرہ بیگم پریشانی سے بولی، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اس سب کی وہی ذمہ دار ہے۔ ظاہرہ بیگم غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، بس کریں بیگم، اس سب کی اگر وہ ذمہ دار ہے تو اتنے ہم بھی ہیں۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد آپ اب بھی اس کی طرفداری کر رہے ہیں، اور تو اس کی وجہ سے آئس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ ظاہرہ بیگم ناگواری سے بولی، بچہ نہیں ہے وہ، ضرور غصے میں ادھر ادھر نکل گیا ہوگا، کاش آپ نے تعبیر کو بھی اپنے بچوں کی طرح پالا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماجد صاحب تعصب سے سر ہلا کر بولے، تو آپ کا مطلب ہے میں نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس کو ٹھیک سے پال نہ سکی؟ ظاہرہ بیگم دبے دبے غصے سے بولی، یہ تو آپ بہتر جانتی ہیں، خیال تو گھر میں رہنے والے ایک پالتو جانور کا بھی رکھا جاتا ہے۔ ماجد صاحب طنزیہ انداز میں بولے، کیا ہو گیا بھائی بھابھی آپ لوگوں کو؟ کچھ تو خیال کریں، کم از کم جگہ کا ہی خیال کر لیں، یہ باتیں گھر جا کر بھی ہو سکتی ہیں۔ ظاہرہ بیگم ابھی کچھ بولتی کہ شجاع صاحب کے بولنے پر چپ کر گئیں۔ ڈاکٹر کے روم سے نکلتے ہی ماجد اور شجاع صاحب ان کی طرف بڑھے، کیسے ہیں اب وہ؟ دیکھیں ابھی تو کنڈیشن بہتر ہے، لیکن کوشش کریں اسٹریس سے انہیں دور رکھیں، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر مزید انہیں ہدایت دیتا وہاں سے چلا گیا۔ دوبارہ فون کریں اسے، کہاں رہ گیا ہے؟ یہاں پریشانی سے ہماری بری حالت ہے کہ یہ مزید ہمیں پریشان کر رہا ہے، ماجد صاحب جھنجھلا کر بولے۔ غصے میں گھر سے نکل کر بے مقصد وہ کار دوڑا رہا تھا۔ آج اس کی خوشی کا سب سے بڑا دن تھا، لیکن کیا ہوا؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ رہ رہ کر اسے طبیب پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے اس نے، اور اس نے کیا کیا؟ بدلے میں اس کی خوشیاں برباد کر کے رکھ دیں۔ شدید غصے میں ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا تعبیر، کبھی نہیں، غصے میں چیختا۔ وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کار ڈرائیو کرنے کے بعد موبائل اٹھا کر دیکھا تو ظاہرہ بیگم اور شجاع صاحب کی اتنی کالز دیکھ کر مزید پریشان ہوا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کال کرنے لگا۔ ہیلو بیٹا کہاں ہو؟ آئس کی کال آتے دیکھ ظاہرہ بیگم نے جلدی سے ریسیو کی۔ کہیں نہیں ماما، آپ بتائیں کیا ہوا، کیوں بار بار فون کر رہی تھی؟ اس کے پوچھنے پر ظاہرہ بیگم وجاہت حسین کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ جو بیزار سا بیٹھا تھا پریشان ہوتا کار کا رخ ہسپتال کی طرف کرتے سپیڈ تیز کر دی۔ کیا ہوا بابا جان کو؟ ٹھیک تو ہیں وہ؟ دور سے ماذ کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ اب تو ٹھیک ہے کنڈیشن ان کی، لیکن اسٹریس لینے سے منع کیا ہے ڈاکٹر نے۔ ماذ نے ڈاکٹر کی کہی بات بتائی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے تمہیں فون کر رہے ہیں، کوئی پرواہ ہے بھی تمہیں؟ ماجد صاحب غصے میں اسے بولے، سوری پاپا، بس اس وقت بہت غصے میں تھا۔ تو خیر آپ بتائیں، بابا جان سے ملے؟ ان کی بات ٹالتا پوچھنے لگا۔ نہیں بس جانے لگے، اور تم بھی دیکھ لو ان کو۔ ان سے بولتے وہ سب کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کو ہوش میں دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا تھا ان سب کو۔ بابا جان طبیعت کیسی ہے اب؟ تعبیر کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے سوال پر سب لوگ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔
بابا جان وہ ٹھیک ہے اور گھر پر ہے، آپ گھر چل کر مل لیجیے گا، ماجد صاحب ان سے بولے، جبکہ یہاں آنے سے پہلے کسی نے بھی تابی کو دیکھا تھا، نہ ہی اس کی کوئی پرواہ کی۔ ٹھیک ہے پھر جلدی سے چلو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وجاہت حسین بیڈ پر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، جبکہ اس حالت میں ان کو تابی کی فکر کرتے دیکھ آئس کو ناگوار گزرا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی انہیں اس کی فکر تھی۔ غصے سے سر جھٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عدیلہ بیگم غصے میں آ کر اسے گھر سے باہر نکال تو آئی تھی، اب کہ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد وجاہت حسین کی پریشانی میں اسے بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ دفتن کار کے ہارن پر جلدی سے باہر کی طرف نکلی۔ بابا جان کیسے ہیں آپ؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی، کیا ہو گیا عدیلہ؟ بابا جان کو اندر تو لے جانے دو، شجاع صاحب ان کی عجلت بھرے انداز میں ان سے بولے۔ او ہاں ہاں چلے اندر۔ آئس اس وقت تابی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وجاہت حسین کی وجہ سے ضبط کیے بیٹھا رہا۔ تابی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ جلدی، وجاہت حسین بے صبری سے بولے۔ ان کے پوچھنے پر عدیلہ بیگم کو ہوش آیا۔ وہ تو تابی کو بھول ہی گئی تھی۔ جب کافی دیر تک تابی نہیں آئی تو وہ پھر سے بولے، چھوٹی بہو میں پوچھ رہا ہوں تابی کہاں ہے؟ اب کہ ان کے پھر سے چپ رہنے پر سب کو تشویش ہونے لگی۔ وہ بی بی جی، تابی بی بی کو گھر سے نکال دیا۔ سمی کے بولنے پر سب کو سام سونگ گیا۔ آئس جھٹکے سے اٹھا۔ عدیلہ بیگم نے سمی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا چھوٹی بہو، یہ سمی کیا بول رہی ہے؟ کہاں ہے تابی؟ جلدی بلائیے اسے، وجاہت حسین دھاڑ کر بولے۔ ان کی دھاڑ پر وہ لرز گئی، پھر حلق تر کرتی بولی، وہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، تو میں غصے میں آ کے میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ہماری اتنی بدنامی ہوئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ان کی بات سن کر سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ کیا میں مر گیا تھا جو تم اس گھر کے فیصلے کرنے چل پڑی؟ وہ غصے میں دھاڑے۔ تم نے رات کے اس پہر اس بچی کو گھر سے نکال دیا، جانتی ہو چھوٹی بہو تم نے کیا حرکت کی ہے؟ اور وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ آئس جلدی سے ہوش میں آتا باہر بھاگا۔ سعد، معاذ اور معز بھی بھاگ گئے۔ یہ تم نے کیا کر دیا بہو؟ میری بچی کہاں ہوگی؟ ان کی حالت پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ ماجد اور شجاع صاحب جلدی سے انہیں سنبھالتے کمرے میں لے گئے۔ اگر تابی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا عدیلہ، شجاع صاحب غصے میں ان سے بولتے وجاہت حسین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میری تابی کہاں ہے؟ ماجد اسے لے کر آؤ۔ ماجد صاحب ان کی تابی کی تکرار سن کر سر سانس بھر کر رہ گئے۔ اب فکر نہیں کریں بابا جان، وہ یہیں ہوگی، آئس لینے گیا ہے۔ زہرا بیگم دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے، یہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ دیکھیں جا کر، اللہ کرے تابی مل گئی ہو انہیں۔ ماجد صاحب پریشانی سے سر ہاتھوں میں گرا گئے۔ عدیلہ بیگم الگ پچھتا رہی تھی، کسی کی اولاد پر اتنا ظلم ڈھانے سے پہلے اپنی اولاد کو ہی دیکھ لیتی۔ شجاع صاحب دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولے تو عدیلہ بیگم نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے اپنی اولاد پر آئی ہے تو دل کام گیا آپ کا، وہ تو پھر یتیم اور لڑکی ذات ہے۔ ساری رات تعبیر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر وہ تینوں تھکے قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب جلدی سے ان کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا، ملی ہے؟ کہاں ہے تابی؟ نہیں ملی پاپا، ساری جگہ دیکھ چکے ہیں، کہیں نہیں ملی۔ معاذ اور معز دونوں پریشانی سے بولے۔ آئس ساکن صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ یہ سب تو نہیں چاہا تھا میں نے، وہ بیچاری کہاں ہوگی؟ اگر کسی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تو یہ سوچ آتے وہ کام گیا۔ نہیں مجھے پھر سے ڈھونڈنا ہوگا۔ ہاں، خود سے ہم کلام ہوتے وہ پھر سے پریشانی سے باہر نکل گیا۔ ماجد صاحب اور باقی اسے آوازیں دیتے رہ گئے۔ دیکھو مال ایک دم تگڑا ہے اور مجھے اپنی رقم پوری چاہیے۔ تم نے 1 ہفتے کا کہا تھا اور میں نے آج ہی ایک دم نیا مال تمہیں دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، یہ لو رکھو۔ اب جاؤ، مجھے آج ہی کراچی کے لیے نکلنا ہے، نہیں تو مشکل ہو جائے گی۔ اسے رقم لیتے وہ عورت فوراً وہاں سے غائب ہوگی۔ اس کے جاتے ہی وہ آدمی تابی کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر اس پر کپڑا دیتا فوراً سے کار لے کر نکلا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ بس بھی کر دو، اب رات دیکھو کتنی ہو گئی ہے، گھر بھی چلنا ہے، دادا جان غصہ ہوں گے۔ آئے دھندلا کر بولا، لو بھائی اب میں کھاؤں بھی نہ، کھانے تو دے سکون سے، ایک تو آپ ہاتھ بڑی مشکل سے آتے ہیں اور آ جائیں تو پھر بھی جلدی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ مشا منہ بنا کر بولی، میری بہن صبح مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، پلیز منہ بسوڑتے بولا۔ اچھا چلے، اب باقی پیک کروا دیں، گھر جا کے کھاؤں گی۔ اللہ مشا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویٹر کو بلا کر پیمنٹ کرتے باقی کا کھانا پیک کروا کر دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ہاں بس 1-2 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا، مال تیار ہے۔ ہاں، ہوش میں آتے کچھ دیر تک صورتحال سمجھتے تابی کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کہاں لے کر جا رہا ہے مجھے، اور وہ آنٹی کہاں گئی؟ خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ پھر یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتی چت لیٹی رہی۔ کیسے نکلوں اب دفتر؟ اسے کار روکتے دیکھ مزید خوف زدہ ہوئی، پھر اسے کار سے نکل کر جاتا دیکھ تھوڑا حوصلہ ہوا۔ جلدی سے سیٹ پر سے اٹھ کر باہر دیکھا، پیٹرول اسٹیشن کے قریب گاڑی کھڑی دیکھ جلدی سے باہر نکلی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس آدمی کی نظروں سے دور، خوف سے اس کا برا حال تھا، دوپٹہ بھی کہیں گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر بار بار دیکھتی کہیں وہ آدمی پیچھے نہ آ رہا ہو۔ اسی خوف اور ہراس میں وہ سامنے سے آنے والی گاڑی نہیں دیکھ سکی اور گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میشا اور آیت کچھ ہی دور جا پائے تھے کہ تابی روڈ سائڈ سے آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ بھائی دیکھ کر میشا کے بولتے آیت نے فوراً سے بریک لگائے، لیکن پھر بھی وہ ہٹ ہونے سے روک نہیں پایا۔ دونوں جلدی سے باہر نکلے تھے۔ بھائی اب کیا ہوگا، اس کا تو بہت خون بہہ رہا ہے، میشا پریشانی سے بولی۔ آیت تابی کے چہرے سے بال ہٹاتا دیکھنے لگا، سر سے خون کافی بہہ رہا تھا۔ میری مدد کرو، اسے گاڑی میں بٹھانے میں، جلدی ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔
میشا جلدی سے آیت کی مدد کرتی اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا کر اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے بولتے ہیں اب اس کی شادی جہاں میں چاہوں گا وہیں ہوگی، بہت بے عزت کروا دی ہے اس نے۔ یاسر صاحب جمیلہ بیگم سے بولے، ایک بار آپ کو اس کی سن تو لینی چاہیے تھی، اپنی سنا کر خود ہی فیصلہ بھی کر آئے آپ۔ دنیا دبے دبے غصے میں بولی۔ اس سب کے بعد بھی اس کی زبان درازی کرنے پر یاسر صاحب نے غصے میں آتے اسے تھپڑ مار دیا۔ اب بھی کوئی کسر رہتی تھی؟ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں، اسے اچھا تھا میں بے اولاد ہی رہتا۔ دکھ سے بولتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پر مزید ہاتھ اٹھائیں۔ جمیلہ بیگم بھی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، مجھے ایک بار آیت سے بات کرنی چاہیے، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہاں وہ ضرور کچھ کرے گا، میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی۔ خود سے بڑبڑاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر اب کیسی ہے وہ لڑکی؟ ڈاکٹر جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو عائد اور میشا جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ دن تک زخم ٹھیک ہو جائیں گے اگر ان کی مکمل کیئر کریں گے، اور بے ہوش وہ ڈر کی وجہ سے ہوئی ہیں، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر انہیں بول کر آگے بڑھ گیا۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ ہم تو اسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے جب تک اس کے گھر والے نہ آ جائیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں۔ میشا پریشانی سے بولی۔ میشا تم کچھ دیر کے لیے چپ نہیں کر سکتی؟ عائد جھنجھلا کر بولا۔ ایک تو آگے ہی اتنی رات ہو گئی تھی، اوپر سے یہ لڑکی مزید پریشانی میں اضافے کا سبب بن گئی تھی، اور اب میشا وہ سر پکڑے قریب ہی بینچ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ میشا بھی اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد نرس کے آ کر بتانے پر کہ اسے ہوش آ گیا، وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھے۔ تابی ہوش میں آتے ہی چاروں اور نظریں گھماتی خود کو ہسپتال میں پا کر پریشان ہو گئی، کہیں وہ ان کو پھر سے نہ مل گئی ہو۔ ایک دم کمرے میں داخل ہوتے ایک لڑکے اور لڑکی کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اب کیسی ہو لیٹل گرل؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ عائد اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ میشا بھی جلدی سے پاس آتی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی کہ کچھ تو بولے۔ ٹھیک ہوں میں، یہاں کیسے؟ انہیں جواب دے کر ان سے پوچھنے لگی۔ ارے تمہیں یاد نہیں تم ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی؟ میشا بولی۔ اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میشا ایک ہی سانس میں اسے کئی سوال پوچھنے لگی۔ یہ میری بہن کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عائد اسے پھر سے شروع ہوتا دیکھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ میشا ایک منٹ صبر کرو، ذرا اسے بھی بولنے دو، عائد بیچارگی سے بولا۔ اوہ سوری، میشا زبان دانتوں تلے دبا کر بولی۔ اسے تعصب سے دیکھ کر سر ہلاتا تابی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں اور کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، یہ کہتی تابی رونے لگ پڑی۔ ارے ارے لیٹل گرل پلیز تم رو نہیں، دیکھو ابھی تم ٹھیک بھی نہیں ہو، مزید طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر مزید خود کو رونے سے باز رکھا کہ واقعی اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اچھا چلو باقی سب چھوڑو اور یہ بتاؤ تم رہتی کہاں ہو؟ میشا کے پوچھنے پر وہ پھر سے رونے والی ہو گئی۔ وہ جہاں میں رہتی تھی انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ اس کی بات سن کر عائد اور میشا دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ ارے چلو کوئی نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، تمہیں وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، میشا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، اور عائد اس کو گھور کر دیکھنے لگا جو ایک انجان کو کیسے دعوت دے رہی تھی جیسے اس کی رشتہ دار ہو۔ تابی اس کے بولنے پر خوف سے نام میں سر ہلانے لگی کہ آگے ہی وہ ایک آنٹی پر بھروسہ کر کے بھگت چکی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ نہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر کچھ سوچ کر حامی بھلی کہ وہ دونوں اس آنٹی سے کافی مختلف تھے، سو ان کے ساتھ چل پڑی۔ بھائی ہم گھر پر کیا بولیں گے؟ میشا کو ایک دم یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ بہت جلدی نہیں یاد آ گیا تمہیں؟ عائد طنزیہ بولا۔ وہ لوگ لاؤنج میں جیسے ہی داخل ہوئے تو دستگیر رحمان صاحب اور شمسہ بیگم کو وہیں موجود پایا تو وہ لوگ وہیں رک گئے۔ ارے یہ تو ابھی تک جاگ رہے ہیں اور میں سوچ رہا تھا صبح تک کوئی نہ کوئی جگاڑ کر ہی لیں گے، عائد بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا۔ آؤ آؤ، رک کیوں گئے وہاں تم لوگ؟ دستگیر صاحب طنزیہ انداز میں بولے، لیکن ان کے پیچھے آتی ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو کر اٹھے۔ شمسہ بیگم بھی حیران پریشان ہوتی ان کے پاس آئیں۔ یہ کون ہے؟ شمسہ بیگم سرد انداز میں بولی۔ دستگیر صاحب بھی ان کے قریب چلے آئے لیکن تابی پہ نظر پڑتے ہی ساکن ہو گئے۔ وہ ماما یہ کیا، یہ وہ لگا رکھی ہے، سچ سچ بولو کون ہے یہ، اور یہاں کیا کری ہے؟ شمسہ بیگم غصے میں بولی۔ دستگیر صاحب جو کافی دیر سے تابی کو دیکھ رہے تھے اس کی خوف سے زرد پڑتی رنگت دیکھ کر آگے بڑھے۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ مزید خوفزدہ ہوتی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ارے بیٹا یہاں آؤ، ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے بولنے پر ہمت کرتی ان کے پاس آئی۔ ان کے اس طرح بولنے پر شمسہ بیگم کے ساتھ عائد و میشا انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ان کے پیار سے پوچھنے پر وہ ہمت کرتی بولی۔ تعبیر۔ پورا نام کیا ہے؟ تعبیر رضا۔ اس کا پورا نام سن کر وہ سکتے میں آ گئے۔ اور ماں کا نام؟ مریم رضا۔ شمسہ بیگم اس کا نام سنتے ہی ساکت ہو گئی۔ کیا یہ مریم کی بیٹی تھی؟ وہ بھی اس حالت میں؟ انہیں جس بات کا شک تھا وہی ہوا، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے تھے، بالکل اپنے باپ پر گئی تھی وہ ہو بہو رضا جیسی، میرے رضا کی تعبیر، میری پوتی۔ وہ روتے ہوئے اسے خود سے لگا گئے۔ کتنی ہی دیر وہ اسے خود سے لگائے کھڑے رہے۔ شمسہ بیگم بھی خوشی سے رو پڑی، انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مریم کی بیٹی ہے۔
بابا جان بیٹھ جائیں، ہماری تعبیر یہی ہے ہمارے پاس۔ شمسہ بیگم انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ عائد اور مشا حیران کو نظر سے انہیں دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں ہاں چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ تعبیر پریشانی سے انہیں دیکھتی ان کے ساتھ چل پڑی۔ تم لوگوں کو یہ کہاں سے ملی؟ دستگیر صاحب کے پوچھنے پر وہ دونوں انہیں سب بتانے لگے۔ ان کے منہ سے اس کی یتیم والی بات سن کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ آپ کے نانا جان، آپ کے ماموں وغیرہ وہ سب کہاں ہیں؟ انہوں نے گھر سے نکال دیا مجھے۔ اس کے رو رو کر بتانے پر وہ اسے ساتھ لگاتے شدید غصے میں آ گئے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں گھر سے نکالنے کی؟ اتنے ہی تنگ آ گئے تھے تو لے کر کیوں گئے تھے؟ وہ شدید اشتعال میں بولے۔ تم فکر نہیں کرو، یہ تمہارا گھر ہے، کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اب سے تم یہیں رہو گی اپنے دادا کے پاس۔ تعبیر حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا آپ میرے دادا ہیں؟ اس کے آنکھیں پھیلا کر پوچھنے پر وہ سب مسکرا دیے اس کی اس معصومیت پر۔ ہاں ہم تمہارے دادا ہیں میرے بچہ، تم یتیم نہیں ہو، ہم ہیں نا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے وہ اسے بولے۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں میرا بچہ، بالکل سچ۔ اور یہ تمہاری چچی شمسہ ہے۔ دستگیر صاحب کے بتانے پر وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ مشا خوشی سے چہکتی بولی، مطلب مجھے فری میں ایک پارٹنر مل گیا۔ اسے یہ معصوم سی لڑکی ویسے ہی بہت اچھی لگی تھی، اب یہ جان کر کہ وہ اس کی کزن ہے مزید خوشی سے چہک رہی تھی۔ عائد بھی اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ مشا تعبیر کو اپنے کمرے میں لے جاؤ تاکہ وہ فریش ہو سکے اور کچھ دیر آرام کر لے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، صبح ہم اپنی بیٹی سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ چلو جلدی سے لے کر جاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور باقی سب بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تعبیر کا کچھ پتہ چلا وجاہت حسین کے پوچھنے پر وہ سب خاموش ہو گئے تو وجاہت حسین دکھ سے ان سب کو دیکھنے لگے۔ آج تمہیں میں بہت نرم مزاج اور معاملہ فہم سمجھتا تھا، لیکن مجھے اس سب کی تم سے بالکل امید نہیں تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار آ کر ہم سے بات تو کرتے، کچھ تو بتاتے ہمیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ صرف اپنے بارے میں سوچا، اپنی خوشی کی فکر تھی تمہیں۔ بڑے تھے تم ہی سمجھ سے کام لیتے تو آج میری تعبیر میرے پاس ہوتی۔ ان کی بات سنتا وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا مزید پچھتایا اور دکھ سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا جسے وہ گرنے سے پہلے ہی اپنی انگلی سے صاف کر گیا۔ کاش اس دن میں اس کی بات سن لیتا۔ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے بھی اس کی نہیں سنی۔ کیا جواب دوں گا میں اپنی بیٹی کو کہ اس کی ٹھیک سے حفاظت بھی نہیں کر سکا؟ ان کے بولنے پر سب کے سر شرم اور ندامت سے جھک گئے۔ عدیلہ بیگم کا تو سکون ہی تب سے غائب تھا۔ شجاع صاحب الگ ان سے بات نہیں کر رہے تھے، کوئی ان سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ان کی اولاد تک بھی۔ دفتر نائز کے موبائل پر کال آئی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسپکٹر کی کال ہے۔ کال دے کر انہیں بتایا، جلدی سے اٹھاؤ، ہو سکتا ہے تعبیر کا کچھ پتہ چلا ہو۔ وجاہت حسین کے بولنے پر سر ہلاتے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ لیکن آئس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر سب پریشان ہونے لگے۔ کیا بولا وہ؟ پتہ چلا کچھ، ماجد صاحب جلدی سے بولے۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں ایک لاش ملی ہے، آ کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہی وہ بے جان قدموں سے باہر نکل گیا۔ باقی سب شوق میں چلے گئے۔ نہیں نہیں، وہ میری تعبیر نہیں ہو سکتی، وہ کوئی اور ہوگی۔ ہاں کوئی اور ہوگی۔ وجاہت حسین خود سے ہم کلام ہوتے بولے۔ ماجد جلدی سے جاؤ میری تعبیر کو لاؤ۔ سنا نہیں تم لوگوں نے؟ جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ وہ روتے ہوئے ان سے بولے۔ ان کے رونے پر باقی سب کی بھی حالت خراب ہونے لگی۔ ہسپتال سے باہر آتے وہ سیڑھیوں پر سے گرتے گرتے بچا۔ آئس کا سارا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھتے ہی اسے بار بار تعبیر کا خیال آتا کہ اگر وہ تعبیر ہوتی تو وہ شاید اگلی سانس بھی نہ لے پاتا۔ گھر فون کر کے پہلے ہی انہیں حوصلہ دیا کہ وہ تعبیر نہیں تھی۔ غائب دماغی سے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا لیکن اس کی حالت ڈرائیو کرنے والی بالکل نہ تھی۔ پریشانی اور غائب دماغی سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سامنے سے آتے ٹرک کو نہیں دیکھ سکا اور اس کی گاڑی اسے جا ٹکرائی۔ تعبیر کی ماں مریم اور باپ رضا کی پسند کی شادی تھی، لیکن وجاہت حسین اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ انہیں رضا مریم کے لیے کچھ خاص پسند نہیں تھا، لیکن بیٹی کی ضد کے آگے چپ ہو گئے۔ شادی کے بعد کچھ مہینے ہی مریم ٹھیک رہ پائی تھی کہ رضا اسے بیزار ہونے لگا۔ پسند کی شادی کا شوق کچھ ہی مہینوں میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا تو وہ کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ ایسے میں شمسہ بیگم ان کا پورا خیال رکھتی تھی اور دستگیر صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ پھر تعبیر کی پیدائش پر مریم کو لگا کہ اب رضا اس پر توجہ دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو بالکل ٹوٹ کر رہ گئیں۔ آہستہ آہستہ معاملہ بگڑنے لگا تو وہ تعبیر کو لے کر اپنے باپ کے گھر آ گئیں کہ شاید انہیں احساس ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تو وہ اس پریشانی اور ڈپریشن سے بیمار رہنے لگیں، ساتھ اپنے باپ کی بات نہ ماننے پر مزید پچھتائیں۔ وجاہت حسین مریم کی یہ حالت دیکھ کر بہت کرتے تھے۔ جب ان سے برداشت نہ ہوا تو بیٹی کی خاطر اس سے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو رضا مزید مریم سے اکھڑ گیا اور طلاق کی دھمکی دی جو مریم سے برداشت نہ ہوئی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا جس سے وہ جان بحر نہ ہو سکی اور 2 سال کی تعبیر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ رضا مریم کی موت کے بعد بہت پچھتایا۔ اپنی اس لاپرواہی اور ضد میں آ کر وہ اپنی محبت کھو بیٹھا تھا۔ اسی پچھتاوے اور دکھ میں وہ پاگل ہو کر رہ گیا تھا۔ وجاہت حسین کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پر وہ بالکل ڈھہ گئے تھے۔ اسی غم اور غصے میں انہوں نے ان لوگوں کو تعبیر نہیں دی۔ رضا نے بھی بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن ناکام رہا۔ اسی کوشش میں ایک دن وجاہت ولا آتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب کافی دیر تک آئس کے گھر نہ آنے پر وہ پریشان ہو کر اس کے پیچھے جانے لگے تھے کہ ہسپتال سے کال آئی، پر وہ لوگ کس طرح ہسپتال پہنچے یہ انہیں ہی معلوم تھا۔
ریسیپشن سے پوچھ کر وہ جلدی سے ICU کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ کر بتانے پر کہ ایکسیڈنٹ کافی شدید تھا جس سے اسے کافی چوٹیں آئی ہیں۔ ماجد صاحب بالکل ڈہ گئے۔ ایک ہی جوان بیٹا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کا برا حال تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد جا کر ڈاکٹر نے انہیں خطرے سے باہر کی خبر سنائی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے زخم بہت گہرے تھے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی کچھ بتا سکتے تھے۔ دنیا جو کافی دیر سے آئس کو فون کر رہی تھی، اس کے بار بار فون بند آنے پر اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اتنی آسانی سے وہ آئس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے اگر اب کورٹ میرج بھی کرنی پڑی تو کرتی، اور اسے یقین تھا کہ آئس بھی کبھی منع نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنا بیگ لیتی وہ جلدی سے باہر نکلی، لیکن لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر شکر کرتی نکلی۔ وجاہت بلا سے آئس کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتے ہی وہ اسپتال بھاگی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہوئی یہاں آئی تھی اور یہاں آ کر بالکل شل ہو گئی تھی۔ ریسیپشن سے پتہ کرتی فوراً سے آئس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آئس کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے کے بعد ان کے بلانے پر وہ ان کے پیچھے آئے تھے دھڑکتے دل سے۔ دیکھیں ایکسیڈنٹ کافی شدید تھا جس کی وجہ سے ان کی ٹانگوں پر برا اثر پڑا تھا۔ فی الوقت وہ بالکل چل نہیں پائیں گے اور آگے بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل سے ہی۔ ڈاکٹر کہتے ہی ان کے تاثرات دیکھتا لب بھینچ گیا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائے تھے۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی دنیا بے یقینی سے الٹے قدم لیتی واپس باہر کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر کوئی تو چانس ہوگا، ہمت کرتے شجاع صاحب نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں آپ مایوس نہ ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ تابی کہاں ہے مشا؟ دستگیر صاحب لاؤنج میں آتے ہوئے مشا سے بولے جو منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا جی کمرے میں بیٹھی ہے وہ، منہ بنا کر بولی۔ ارے تمہیں کیا ہوا دادا جی؟ میں بور ہو رہی ہوں، آج کالج اس کی وجہ سے نہیں گئی کہ اسے کمپنی دوں گی، اور اب وہ ہے کہ کمرے میں پڑی ہے، نہ میرے ساتھ بات کرتی ہے نہ کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ منہ بسوڑتے بولی مشا بیٹا اسے تھوڑا وقت دو، آہستہ آہستہ ہی وہ یہاں ایڈجسٹ ہو سکے گی، پریشان نہیں ہو میرا بچہ۔ چلو تم اچھے سے میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں زیادہ وقت نہیں دوں گی اسے، اور کوئی ہے بھی نہیں جس سے میں باتیں کر سکوں۔ مجھے دل سے بولتی کچن کی اور بڑھ گئی۔ کس کی بات کر رہی ہے یہ دادا میرے ہوتے ہوئے؟ امبر جو لاؤنج کے دروازے پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی، آخر کار بول ہی پڑی۔ ارے امبر بیٹا تم آؤ آج اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے، خیریت؟ دستگیر صاحب دندی انداز میں بولے تو وہ دانتوں کی نمائش کرتی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ کے پوتے نے خود ہی بولا تھا ہر وقت یہاں پڑی رہتی ہو، تو بس اس لیے اب میں کم ہی آیا کروں گی، میرا یہاں آنا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ منہ بنا کر بولتی وہ مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ ارے تم سے اس نے ایسا بولا؟ آنے دو اسے، آج اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں اس کی کلاس لگے۔ دستگیر صاحب بھی بالکل اسی کے انداز میں بولے۔ اب دونوں مل کر کیوں میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ شمسہ بیگم وہاں آتی ہوئی بولی۔ تم بھی تو اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہو، پھوپھو آپ کو تو میرا ذرا خیال نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے نہ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ شمسہ بیگم اس ڈرامے باز کو دیکھ کر رہ گئیں کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لے دادا جان آپ کی چائے۔ مشا ان کو چائے پکڑاتے ہوئے بولی۔ اے لڑکی میں کیا سن رہی ہوں، تم میرے ہوتے ہوئے بھی بور ہوتی ہو؟ اب یہ حیثیت رہ گئی میری تمہاری نظر میں؟ ارے امبر آپی، آپ اسے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ بس بس دیکھ لیا میں نے اپنا مقام تمہاری نظر میں، مصنوعی گھور کر بولی۔ اللہ بس کر دیں آپی اب تو۔ مشا اس کے اس ڈرامے سے تنگ آ کر بولی، پھر اسے تعبیر کے بارے میں بتانے لگی۔ ارے تم فکر نہیں کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، دیکھنا کیسے گھل مل جائے گی ہم سے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی دستگیر صاحب اور شمسہ بیگم ہنس دیے۔ اس زندہ دل لڑکی کے آنے سے ان کے گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ پچھلے 4 ہفتے سے اس کا یہی حال تھا، نہ کسی کو کمرے میں آنے دیتا تھا نہ ہی کہیں باہر جاتا تھا۔ زندگی اس کے لیے جیسے بالکل ساکن ہو گئی تھی۔ عجیب سا حلیہ، بکھرے بال، کافی دنوں سے بڑھی ہوئی شیو، وہ جیسے اپنے آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ تابی کہاں ہو تم؟ دیکھو اپنی خود غرضی کی وجہ سے کس حال میں پہنچ گیا ہوں، کاش مجھے ایک بار مل جاؤ تو میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ اپنے سے مخاطب کسی اور جہاں میں پہنچا ہوا تھا کہ زائرہ بیگم کے کمرے میں داخل ہونے سے چونکا۔ آئس بیٹا کیا حالت بنا لی ہے تم نے اتنے دنوں سے، پلیز باہر چلو، آج سب کے ساتھ کھانا کھا لو بیٹا، مجھے اکیلا چھوڑ دے امی پلیز، چڑھ کر بولا۔ زائرہ بیگم کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آنسو پر بند باندھتی وہاں سے چلی گئیں تو آئس سر جھٹک کر رہ گیا۔ تابی کے جانے سے گھر جیسے سناٹوں میں آ گیا تھا۔ وہ پورے گھر میں چہکتی تھی، اس کے جاتے ہی سب کچھ ویران ہو گیا تھا۔ سب بہت کوشش کر چکے تھے لیکن تابی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وجاہت حسین اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے، نہ زیادہ بات کرتے تھے نہ کسی کو بلاتے تھے۔ آج آئس کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اسے ریڈی کر کے باہر بھیجے۔ ماجد صاحب زائرہ بیگم سے بولتے لاؤنج سے نکلنے لگے کہ آئس کی آواز پر رکے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں آ گئے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کیا ساری عمر یوں ہی معذور بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہونا ہوتا تو اب تک بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس جانے سے کچھ فائدہ ضرور ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، تو کیوں اپنا وقت میرے لیے برباد کر رہے ہیں؟ تلخی سے بولا تو ماجد صاحب بے بسی سے اسے دیکھتے وہاں سے نکل گئے تو وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو کہ اب نیچے شفٹ کر دیا گیا تھا۔
ان کے جانے کے بعد ظاہرہ وہیں لانچ میں بیٹھی رونے لگ گئی۔ بھابھی حوصلہ کرے، عدیلہ بیگم سیاست سے بولی۔ کیا حوصلہ کروں عدیلہ، حالات ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے کیے کا نتیجہ ہے، جو ہم نے اس بن ماں باپ کی بچی کے ساتھ کیا۔ مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ بولتی وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ کاش میں اسے اس وقت گھر سے نہ نکالتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ عدیلہ بیگم اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دنوں میں تابی عنبر کی زندہ دلی کی وجہ سے ان کے ساتھ کافی حد تک مل جل گئی تھی، لیکن سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اس نے۔ بہت حد تک وہ بدل چکی تھی۔ کبھی پٹر پٹر بولنے والی زندہ دل تابی تو جیسے کہیں کھو ہی گئی تھی۔ یہاں آ کر وہ اپنی پڑھائی پھر سے شروع کر چکی تھی۔ ہر وقت بس اپنی کتابوں میں گم رہتی۔ اس بار کالج میں اس نے کسی سے دوستی نہیں کی، کیونکہ وہ پہلے ہی دوستی سے کافی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ تم پھر سے آ گئی یہاں، تمہیں اپنے گھر چین نہیں ہے کیا؟ عائد آفس کے لیے جلدی سے نکلتے ہوئے باہر جا رہا تھا کہ عنبر کو گیٹ سے اندر آتے دیکھ خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ ہاں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنی پھپھو کے گھر آتی ہوں، منہ چڑھا کر جواب دیتی وہ اندر جانے لگی کہ عائد جھٹ سے اس کے راستے میں آیا۔ تم بھول رہی ہو تمہاری پھپھو میری امی ہوتی ہیں اور یہ گھر میرا بھی ہے، طنزیہ انداز میں بولا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ دیر نہیں ہو رہی اب میرا راستہ چھوڑو، بندر کہیں کے، دانت پیستی ہوئی وہ اس سے بولی۔ اتنے دنوں سے کہاں تھی اب کہ اس کے سنجیدہ ہو کر پوچھنے پر وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اوہ تو کوئی مجھے یاد کر رہا تھا، میں کوئی یاد نہیں کر رہا تھا، عائد دب کے جھنجھلا کر بولا۔ تو تمہیں کیوں بتاؤں، پھر اپنے کام سے لگو، منہ بنا کر بولتی جلدی سے اس کے سائڈ سے ہو کر اندر بھاگی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، ایک دن خود ہی روتی ہوئی آؤ گی، عائد چڑھ کر بولا، پھر کچھ سوچ کر آنکھیں شرارت سے مسکرائیں۔ اب دیکھنا خود بھاگ کر آؤ گی میرے پاس، منہ میں بڑبڑاتے سیٹی بجاتا مزے سے وہاں سے نکلا۔ عائز بھائی آپ پلیز باہر نکلا کریں نا، جب سے تابی گئی ہے آپ مجھ سے بھی بات نہیں کرتے، کیا صرف تابی ہی آپ کے لیے سب کچھ تھی؟ میری کوئی فکر نہیں آپ کو؟ اریبہ عائز کے کمرے میں آتے ہوئے دکھ سے بولی۔ نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں ہے، تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں ان بے جان ٹانگوں سے؟ لوگوں کی ہنسی اڑاتی نظریں برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، وہ سیاست سے بولا۔ بھائی آپ ہمت ہار جائیں گے تو ہم تابی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس طرح مت رہا کریں، پاپا بھی بہت پریشان رہتے ہیں آپ کی وجہ سے، اریبہ التجائی انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے پاپا کے کمرے میں کچھ فائلز پڑی ہوں گی وہ لا دو، میں فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے ان کی کچھ مدد ہی کر دوں تاکہ بوجھ نہ بن سکوں ان پر، تلخی سے بولا۔ ایسا تو مت کہیں بھائی، میں آتی ہوں، کہتی وہ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ شمسہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے، میں تابی اور عائد کا نکاح کر دوں، بہت مشکل سے ملی ہے وہ، اور تم جانتی ہو کن حالات میں ملی تھی، میں نہیں چاہتا کہ وہ پھر سے اسی تکلیف سے گزرے، میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہتی ہو تم؟ دستگیر صاحب اپنی سنا کر سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ شمسہ بیگم حیرت اور شوق سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ عنبر کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں پھر بھی وہ ان سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر وہ پھر سے بولے۔ دیکھو شمسہ، عنبر بہت اچھی بچی ہے، میں اس کا خود اچھی جگہ رشتہ کر دوں گا۔ ان کی بات سن کر شمسہ بیگم کے دل میں کہاں وہی اچھی جگہ، کیا تابی کا رشتہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن پھر چپ کر گئی۔ بابا جان میں عائد سے پوچھوں گی، اس کی فکر نہیں کرو، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر وہ ان سے بولے تو چپ کر گئیں۔ کسی کام سے اس طرف آتی تابی ان کی بات سن کر سن ہو گئی، بے جان قدموں سے وہیں سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ عائز کو نہیں بھلا پائی تھی، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں میں بالکل نہیں کروں گی، مجھے دادا جی سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے سب کچھ بگڑ جائے۔ پریشانی سے وہ یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ یہ ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ایسے آنکھوں میں آنسو لیے وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں عائز کیسے ہوں گے، کیا انہوں نے شادی کر لی ہوگی؟ کر ہی لی ہوگی، مجھے جو اپنے گھر سے نکال دیا، یہی سب سوچتی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ یاسر صاحب نے اپنے جاننے والوں میں ہی کہیں اس کی بات طے کر دی۔ عائز کی معذوری پر وہ بالکل ہی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اسے ملنے بھی نہیں گئی، تو اس بار یاسر صاحب کے فیصلہ کرنے پر وہ چپ کر گئی۔ عائز کی معذوری کو لے کر اس کے دل میں گرا پڑ گئی تھی۔ اس سب میں وہ بھول گئی کہ محبت کرتی تھی وہ عائز سے، یا پھر وہ وقتی اٹریکشن یا اس کے اسٹیٹس کا کمال تھا کہ وہ اپنی محبت جو وہ سلمان سے کرتی تھی وہ تک بھول گئی۔ عائد اپنے کمرے میں بیڈ پر رنگ دراز لیٹا لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا کہ تابی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ اس کے اجازت دینے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ ارے تابی تم خیریت؟ تابی کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بھائی آپ سے ضروری بات کرنا تھی، ہچکچاتے ہوئے وہ اسے بولی۔ ہاں ہاں بولو کیا بات ہے؟ اس کے اجازت دینے پر وہ اسے دستگیر صاحب کی باتیں بتانے لگی جو وہ شمسہ بیگم سے کر رہے تھے۔ اس کی بات سنتے وہ شوق سے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ اوہ نو تابی یہ نہیں ہو سکتا یار، میں تو کسی اور کو پسند کرتا ہوں، بے ساختگی میں ہی وہ اس کے سامنے اعتراف کر گیا، جسے آج تک اپنے دوستوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی۔ اس کے اس اعتراف پر تابی چونک گئی، پھر سر جھکاتی مسکرانے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں ہاں میں سب مطلب سمجھ رہی ہوں آپ کے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچانک سے وہ پرانی تابی بن گئی۔ عائد کے انکشاف پر وہ جو کافی پریشان تھی، کچھ حوصلہ ہوا تھا اسے۔ ضرور یہ عنبر آپی ہی ہوں گی، کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ عائد گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا؟ وہ تو لگنا ہی تھا، بلا وجہ جب آپ ان کو چھیڑتے رہتے ہیں اور جب وہ یہاں نہیں آتی تو سارا دن موڈ بھی خراب رہتا ہے آپ کا۔ اس کی باتیں سن کر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بہت تیز ہو تم، میں تو تمہیں بڑا معصوم سمجھا تھا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ بھائی اب کیا ہوگا دادا جان؟
اس کی فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا، بس تم ابھی کسی سے کچھ مت کہنا۔ میرا مطلب ہے عنبر سے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ انہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تیکھے انداز میں اسے گھور کر بولی۔ ارے یار وہ مانے بھی تو، اس لیے اپنی کشتی پار لگانے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا، تب ہی تو لڑکی مانے گی۔ وہ التجائیہ انداز میں بولا تو وہ بھی مان گئی۔ ٹھیک ہے لیکن آپ انہیں زیادہ تنگ نہیں کریں گے، وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے میری بہن، جیسا تم کہو۔ تو وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ عائد کے انہیں بار بار سمجھانے پر وہ بہت مشکل سے مانے تھے، ان کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن عائد کے انکشاف پر کہ وہ عنبر کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تب جا کر مانے کہ وہ اس سب میں تابی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بعد میں عائد کے بتانے پر کہ تابی بھی ایسا نہیں چاہتی تو چپ کر گئے۔ میشا سے پتہ چلا اسے عائد اور تابی کے نکاح کے متعلق، تو وہ بالکل بے جان ہو کر رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ایسا ساری رات کانٹوں پر گزاری تھی اس نے۔ صبح ہوتے ہی وہ غصے اور دکھ سے طیش میں اس کے کمرے کی اور بڑھی۔ عائد آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، بلیک شرٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنے۔ وہ گھڑی باندھ رہا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلنے پر اس طرف متوجہ ہوا اور غیظ و غضب سے اسے کھڑے دیکھ حیران ہوا۔ ارے میرے کارنامے کا اتنا جلدی اثر، کاش بہت پہلے ہی یہ سب کر لیتا۔ وہ دل میں بولتا اسے نظر انداز کر کے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے اس طرح اگنور کرتے دیکھ وہ جی جان سے جلی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں، تم اسے نکاح کر رہے ہو؟ ہاں ٹھیک سنا تم نے، کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تم کہہ رہے ہو، تم جو سارا دن میرے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتے ہو اور اب تمہیں یہ مل گئی ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ واہ کیا بات ہے، میں ہی پاگل تھی جو یہ سب سچ سمجھی، لیکن خیر میں بھی اب امی کو اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی جو میرے لیے آیا ہے۔ تمہیں نہیں پرواہ تو مجھے بھی نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ واپس موڑی کہ عائد کو اب سارا پلان چوپٹ ہوتا ہوا لگا، تو بھاگ کر اسے بازو سے پکڑتے دروازہ بند کرتے دروازے سے لگایا۔ عنبر اس کی اس حرکت پر ساکن ہو گئی اور شوق سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگی۔ یار بہت ظالم ہو تم، خبردار جو کسی رشتے کے لیے ہاں کہی، کل پرسوں تک امی آ رہی ہیں تمہارا ہاتھ میرے لیے مانگنے، منہ بسوڑ کر بتانے لگا۔ اور وہ پہلے تو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر سمجھ آتے ہی اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑتی جھنجھوڑنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اپنے مزے کے لیے تم نے میری جان ہی نکال دی، یوں بندر کہیں گے۔ ارے چھوڑو عنبر، کیا کر رہی ہو، پاگل کوئی آ جائے گا۔ بہت مشکل سے وہ اپنے بال اسے چھڑوا پایا تھا۔ کیا یار سارے بال خراب کر دیے، اور کیا کہا، تمہاری جان جانے والی تھی میرے نکاح کے متعلق سن کر، اس کا مطلب تم بھی؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کی اور بڑھنے لگا تو وہ جلدی سے دروازہ کھولتی وہاں سے بھاگی۔ آج تو اس کے انداز ہی اور تھے۔ عنبر کے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہوتے ہی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی اور رخصتی عنبر کی پڑھائی ختم ہوتے ہی رکھی گئی۔ آج وہ لوگ شاپنگ کرنے مال آئے تھے۔ تابی آنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن عائد اور میشا کے بار بار کہنے پر وہ چلی تو آئی، لیکن اب بیزار ہو رہی تھی، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ تابی یار تم کیا کر رہی ہو وہاں، ادھر آؤ، بتاؤ ڈریس کیسا ہے؟ میشا اسے سائڈ پر کھڑا دیکھ پکڑ کر لائی۔ ہاں اچھا ہے، بس اچھا ہے یار، تم پر بہت اچھا لگے گا اور تم ہو بھی پیاری۔ نہیں میشا، میرے پاس پہلے پڑے ہوئے ہیں، پلیز ضد مت کرو، چچی نے ابھی کچھ ہی دن پہلے لے کر دیے، وہی بہت ہے۔ تو کیا ہوا، اگر اور لے لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ اسے بول کر وہ آگے بڑھ گئی تو تابی اسے آوازیں دیتی رہ گئی، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تابی اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر عائد انہیں ریسٹورنٹ لے آیا میشا کی فرمائش پر۔ اب وہ لوگ اپنے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے۔ عائد ماجد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کراچی میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ شجاع صاحب آفس میں کام ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تو وہ معاذ کو ساتھ لیتا آیا تھا۔ میشا انہیں فریش ہونے کا بولتی واش روم کی اور بڑھ گئی۔ عائد اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنے کلائنٹ سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کی نظر کچھ ہی دور ایک ٹیبل پر پڑی۔ جانے کہ اسے تابی کا گمان ہوا تو ذرا غور کرنے پر اسے وہ تابی ہی لگی۔ کچھ دیر تو یک ٹک اسے دیکھے گیا جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو رہا ہو، پھر جلدی سے اپنی ویل چیئر گھماتا اپنے کلائنٹ سے ایکسکیوز کرتا اس کی طرف بڑھا۔ تابی تعبیر جو مسکرا کر عائد کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، جانی پہچانی آواز پر اچانک مڑ کر دیکھا تو عائد کو اپنے سامنے دیکھ اور وہ بھی اس حالت میں جھٹکے سے اٹھی۔ آسی یہ کیا ہوا، یہ آپ کی ٹانگیں؟ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ تمہیں دھتکارا تھا نا، تمہیں تکلیف دی، بس اسی کی سزا ملی ہے مجھے، عائد تلخی سے بولا تو وہ نام میں سر ہلاتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ تم یہ سب چھوڑو، تم میرے ساتھ چلو، دیکھنا بابا جان سب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ عائد جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے بے تابی سے کہنے لگا۔ عائد جو کافی دیر سے ان دونوں کو دیکھتا الجھن کا شکار تھا، اس کے تابی کا ہاتھ پکڑنے پر آپے سے باہر ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اس کا ہاتھ، غصے میں عائد سے بولا۔ اس کی بات سن کر عائد کو بھی غصہ آیا۔ میری کزن ہے یہ، تم کون ہوتے ہو ایسا بولنے والے، اور تابی یہ کون ہے، اور تم اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائد تابی سے سرد انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ تو یہ ہیں وہ بے حس لوگ جنہوں نے تمہیں آدھی رات کو گھر سے نکال دیا، اور تو اب آ کر روب بھی ایسے ڈال رہے ہیں جیسے تم ان کی غلام ہو۔ عائد ساری بات سمجھ آنے پر طنزیہ انداز میں ان سے بولا، کیونکہ معاذ جو کسی کام سے باہر گیا تھا دور سے عائد کو کسی سے بحث کرتے دیکھ بھاگ کر اس کی طرف آیا تھا اور وہاں آتے تابی کو دیکھ حیران رہ گیا۔ یہ ہمارا اور تابی کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ پڑو تو بہتر ہے تمہارے لیے، عائد وارن کرنے والے انداز میں بولا اور تابی کا ہاتھ پکڑتے وہاں اسے لے جانے لگا۔
تابی آئس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی پیچھے ہٹی تو آئس حیرت زدہ اس کو دیکھے گیا۔ بس کر دیں آپ آسی، مجھے نہیں جانا آپ لوگوں کے ساتھ، ایک بار دھکے دے کر نکال تو چکے ہیں، کیا پھر سے میرے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تندی انداز میں بولی۔ دیکھو تابی میری، بس آئس کی بات کاٹتی بولی، مجھے کچھ نہیں سننا، یہ میرے اپنے ہیں، میرے کزن آپ لوگوں سے بڑھ کر، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ یہی میری فیملی ہے۔ اب اس کی بات سنتا وہ دکھ و شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ نظر چراتی وہاں بھاگتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی عائد اور مشا جلدی سے بھاگے۔ عائد اسے وہاں سے جاتا بے بسی سے دیکھنے لگا۔ ماں جلدی سے گھر چلو، ہمیں بابا جان کو بتانا ہوگا، وہی اسے واپس لائیں گے اب۔ تو ماں گہرا سانس بھر کر اسے لے کر وہاں سے نکلا۔ تابی اب کچھ بتاؤ گی بھی مجھے؟ عائد جھنجھلائی ہوئے انداز میں بولا اسے۔ گھر آتے ہی وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مشا بھی کافی پریشان تھی لیکن عائد نے ایک بار اسے پاس جانے سے منع کر دیا۔ وہ ایک بار خود اسے پوچھنا چاہتا تھا۔ گھر پر شمسہ بیگم اور دستگیر صاحب نہیں تھے۔ کافی دیر تک اسے کمرے سے نکلتے نہ دیکھ عائد ایکسٹرا کیز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے صوفے پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھ پوچھنے لگا، اور کافی دیر تک پوچھنے پر بھی جب وہ نہیں بولی تو جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کے بہت بار کہنے پر تابی اسے اپنی عائد سے محبت اور باقی سب بتاتی گئی۔ عائد کچھ دیر تو شوق سے اسے دیکھے گیا تو وہ مزید پچھتاوے سے سر جھکا گئی۔ گہرا سانس بھر کر وہ اسے بولا، تابی میں ٹھیک کہوں تو اس میں تمہاری بھی غلطی تھی، تمہیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم کیا اتنی بے وقوف تھی کہ جو تمہاری دوستیں تمہیں الٹی سیدھی باتیں بتاتی تھیں اور تم نے عمل بھی کر ڈالا؟ ایک بار اپنے دماغ کا استعمال ہی کر لیتی۔ عائد تاثر سے اسے دیکھ کر سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے پتہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع نہیں دیا اور گھر سے نکال دیا۔ کیا میری غلطی بہت بڑی تھی؟ غلطی ان کی بھی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم اب بھی اسے محبت کرتی ہو؟ تو وہ جھجکتے ہوئے جھکا ہوا سر ہلا گئی تو عائد مسکرا دیا۔ چلو اس بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں، اب جلدی فریش ہو کر نیچے آؤ، مشا بہت پریشان ہے اور ماما اور دادا بھی آنے والے ہوں گے۔ تو سر ہلاتی اٹھ گئی۔ عائد کے گھر آتے ہی وجاہت حسین کو تعبیر کے بارے میں بتایا تو سب کو کچھ حوصلہ ہوا، اور وجاہت حسین جو برسوں کے بیمار لگ رہے تھے فوراً سے بے تابی سے تابی کو دیکھنے اور واپس لانے کے لیے نکلے۔ عائد کو تھوڑی محنت کے بعد اس کا گھر کا ایڈریس معلوم ہو گیا تھا جہاں تابی رہ رہی تھی۔ عدیلہ بیگم بھی جانا چاہتی تھی لیکن شجاع صاحب نے منع کر دیا تو وہ چپ کر گئی۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں یہاں سے لے جانے کے بارے میں سوچنے کی بھی؟ دستگیر صاحب طیش میں آتے ہوئے بولے، ان لوگوں کی وجہ سے میری بچی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے غلط ہاتھوں میں جاتے جاتے بچی ہے، اور یہ پھر سے اسے لینے آ پہنچے۔ ان کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ دیکھے دستگیر صاحب، اس وقت حالات ایسے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آئے، آپ مہربانی کر کے ایک بار تابی کو بلا دیں، میں اپنی تابی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری التجا ہی سمجھ لیں، مانتا ہوں آپ کا بہت احسان ہے کہ تابی ٹھیک ہے، شکر ہے جو وہ آپ لوگوں کو مل گئی، ایک بار اسے بلا دیں۔ وجاہت حسین کے التجا پر وہ لب بھینچ گئے اور مڑ کر شمسہ بیگم کو تابی کو لانے کا کہا۔ کچھ دیر میں ہی تابی ان کے سامنے تھی۔ وجاہت حسین جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھے۔ میری بیٹی۔ تابی بھی بھاگ کر ان کے ساتھ جا لگی۔ نانو کیسے ہیں آپ، ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے تابی سے ان کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ ہاں میرا بچہ، تمہیں دیکھ لیا ہے نا؟ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، کیسا ہے میرا بچہ؟ نانو کو یاد نہیں کیا؟ اسے شکوہ کرتے ہوئے بولے۔ ارے نانو ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے بہت یاد کیا آپ کو۔ تابی بیٹا میرے ساتھ چلو، وہ تمہارا ہی گھر ہے، سب تمہیں یاد کر رہے ہیں بیٹا۔ وجاہت حسین بے بسی سے اسے بولے۔ نانو میں وہاں نہیں جاؤں گی، میرا گھر نہیں ہے وہ، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پھر مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے۔ نہیں بیٹا، کوئی نہیں نکالے گا، میں ہوں نا، اور ایک بار میرے پاس آتی تو صحیح تابی۔ وجاہت حسین شکوہ کن نگاہوں سے بولے، پھر ایک فیصلہ کرتے ہوئے دستگیر صاحب سے مخاطب ہوئے۔ دستگیر صاحب، میں اپنے بیٹے کے لیے تابی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ان کی بات سن کر تابی حیران کن نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، جانتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ اور واہ کیا بات کی ہے، کیا اتنی بے حس ہیں کہ اپنے معذور پوتے کے لیے یہی رہ گئی ہے؟ لیکن معاف کریں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولے۔ تابی کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی بات سنتا عائد جلدی سے بولا، کہیں معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے، ہمیں کچھ وقت دیں، ہم آپ کو سوچ کر بتا دیں گے۔ عائد دستگیر صاحب دھاڑے تو انہیں نظر انداز کرتا ہوا ان سے بولا۔ وجاہت حسین کے لیے یہی بہت تھا، اس لیے تابی کے سر پر ہاتھ رکھتے تھکے ہوئے قدموں سے وہاں سے نکلے۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا تابی؟ دستگیر صاحب تابی کو کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ جھکا سر ہاں میں ہلا گئی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کیا ساری عمر ایک معذور کے ساتھ رہ لوگی؟ ان کے عائد کو معذور بولنے پر وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں دادا جی، ایسا نہ بولیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ایسا بولنے پر وہ تاثر سے سر ہلا کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، میں منع نہیں کروں گا، لیکن ایک بار اپنے فیصلے پر غور ضرور کرنا، ان کے تمہارے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر۔ دادا جان، میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ بولتی وہ سر جھکا گئی تو دستگیر صاحب گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، رات بہت ہو گئی ہے، اب جاؤ سو جاؤ۔ تو وہ لب بھینچتی ایک نظر انہیں دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں بابا جان؟ عائد دکھ اور حیرت سے وجاہت حسین کو دیکھے گیا۔
اب ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا ہم نے جو تم اتنا بھڑک رہے ہو. ایک بار تمہاری مرضی سے سب ہوا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو. اور جسے تم اتنا پسند کرتے تھے وہ بھی آگے شادی کر چکی ہے. یہ تھی تمہاری محبت. وجاہت حسین طنزیہ انداز میں بولے تو وہ لب بھینچ گیا. لیکن بابا جان وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے اور کہاں میں ایک معذور انسان وہ ایک مکمل انسان ڈیزرو کرتی ہے. میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا. وہ تلخی سے بولا. ابھی وہ میچور نہیں ہے اور بعد میں اسے احساس ہوگا تو اسے میں بوجھ ہی لگوں گا. سر جھٹکتے ہوئے بولا. سب کچھ دنیا جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ کیا یار بابا جان اس کو کیوں بیچ میں گھسیٹ لاتے ہیں؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا. جو بھی ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں. اب کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو آج کے بعد مجھ سے کوئی بھی رشتہ نہیں تمہارا. ان کی بات پر وہ سن ہو گیا. وجاہت حسین اپنے سناتے وہاں سے چلے گئے اور وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا. دستگیر صاحب کے مانتے ہی وجاہت حسین کو ہاں کر دی گئی اور عائد کی شادی کے ساتھ ہی تابی کی شادی رکھی گئی. ادھر عائد کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا. وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے لگا تھا تابی اب سمجھ گئی ہوگی مگر نہیں. وہ اپنی بے بسی پر جی بھر کر کو رہا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے سمجھائے. مجھے ایک بار تابی سے بات کرنی ہوگی لیکن کیسے؟ میرے پاس تو وہاں کا کوئی نمبر بھی نہیں ہے. بابا جان کے فون سے کرتا ہوں. اس میں ضرور ہوگا. ہاں رات کو کروں گا تو شاید بات بھی ہو سکے. اپنے آپ بڑبڑاتے وہ لاؤنج میں آیا لیکن وجاہت حسین کی بات سنتے پہلو بدل کر رہ گیا. میں نے تابی اور عائز کا رشتہ طے کر دیا ہے. وہ لوگ بھی مان گئے ہیں. اگلے مہینے کی 10 تاریخ طے کی ہے میں نے. کیا کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ اپنی بات مکمل کرتے وہ سب کی اور دیکھتے ہوئے بولا. ارے ہمیں کیا مسئلہ ہوگا بابا جان. یہ تو خوشی کی بات ہے ہماری طرف سے. آپ بے فکر رہیں. جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. آگے ہی ہماری وجہ سے وہ بچی بہت کچھ جھیل چکی ہے. ماجد صاحب ان سے بولے تو باقی سب بھی ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلا گئے. تو وہ ایک نظر عائز کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور وہ انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا. تعبیر تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا ان لوگوں نے اور تمہارے وہ کزن عائز بھائی انہوں نے تو تمہیں دھتکارا تھا نا. پھر اتنی آسانی سے تم کیسے مان گئی یہ شادی کرنے کے لیے؟ میشا تعبیر کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی. تعبیر کچھ دیر تو بول ہی نہ سکی. کیا جواب دیتی اس کو کہ اس کے اپنے دل میں ہی چور تھا. وہ کیسے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتی جو پھر سے اتنی مشکل سے ملی تھی. تعبیر کہاں کھو گئی؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں. اس کے جواب نہ دینے پر میشا اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو وہ چونکی. ہاں وہ میں ان سے محبت کرتی ہوں. انہیں پھر سے کھونا نہیں چاہتی. سر جھکا کر بولی. تم بالکل پاگل ہو تعبیر. میشا تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی. شام میں ہی عائز وجاہت حسین کے فون سے نمبر لے چکا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر کال ملاتا انتظار کرنے لگا. ایک دو بیل پر فون اٹھا لیا گیا. تعبیر جو کچن سے پانی کا جگ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی لاؤنج میں پڑے فون کو بجتے دیکھ ارد گرد دیکھا لیکن کسی کو بھی موجود نہ پا کر کندھے اچکاتی فون کی طرف بڑھی. ہیلو تعبیر. دوسری طرف سے عائز کی آواز سن کر وہ گھبرا گئی. تعبیر کیسی ہو؟ عائز کے پوچھنے پر وہ ہلک کرتی بولی. جی ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک تھا لیکن تمہارے فیصلے نے ٹھیک نہیں رہنے دیا مجھے. وہ سنجیدگی سے بولا. کیوں کیا ہوا؟ وہ سب جان کر بھی انجان بنتے ہوئے بولی. تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی تعبیر؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے. منع کر دو. تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے. میں ایک معذور انسان ہوں جو خود کی بھی دیکھ بھال نہیں کر سکتا. تمہارے لیے تو صرف ایک بوجھ ہوں. ایک وقت آئے گا تم پچھتاؤ گی اپنی بے وقوفی پر. اس لیے کہہ رہا ہوں صبح ہوتے ہی بابا جان کو منع کر دینا سمجھی. عائز بے بسی سے اسے بولا. تعبیر عائز کی بات سنتی گہرا سانس بھر کر رہ گئی. اگر اتنے ہی تنگ ہیں تو خود منع کر دیں. مجھ پر پریشر کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں کسی سے کچھ نہیں کہنے والی. سوری. کہتے ہی فون بند کر گئی اور عائز فون پر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا. کوئی نہیں. ایک بار شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. ادھر عائز دانت پیستا رہ گیا. ایک بار شادی ہو جانے دو پھر دیکھتا ہوں تمہیں. وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا بولا. وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور آج وہ رخصت ہو کر دوبارہ سے وجاہت ولا آ گئی تھی لیکن کسی اور کے نام سے جڑ کر. اس سارے وقت میں عائز بے تاثر نگاہوں سے سب دیکھتا رہا. وجاہت حسین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا. باقی سب بھی بہت خوش اور مطمئن تھے. عدیلہ بیگم بار بار تعبیر سے معافی مانگ چکی تھی اور وہ انہیں معاف کر چکی تھی. وہ انہیں ایک موقع دینا چاہتی تھی تب بھی معاف کر دیا. ساری رسموں کے بعد جا کر زائرہ بیگم تعبیر کو عائز کے کمرے میں بٹھا آئی تھی اور اسے آرام کرنے کا کہتی کمرے سے چلی گئی. وہ اس وقت عائز کے رویے کو سوچ کر بہت پریشان ہو رہی تھی. اب پتہ نہیں وہ کیا کرتا. تبھی عائز کمرے میں داخل ہوا تھا تو اسے بیڈ پر یوں ابھی تک بیٹھے دیکھ اگنور کرتا اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا. اس کے یوں اگنور کرنے پر تعبیر کو دکھ تو بہت ہوا لیکن وہ اس سب کی امید ہی کر رہی تھی. محبت تو وہ کرتی تھی تو تکلیف بھی اسے اٹھانی تھی لیکن پھر ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی. عائز جو اب سب کا عادی ہو چلا تھا تبھی اپنے کام خود ہی کرنے لگا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کسی پر بوجھ بنے. باتھ روم سے فریش ہو کر وہ جیسے ہی باہر آیا اسے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر کڑ گیا. تعبیر اٹھو اور جا کر چینج کر لو. میں بہت تھک گیا ہوں. مجھے سونا ہے. یہاں بیٹھ کر اپنا اور میرا وقت برباد نہ کرو. وہ سرد انداز میں بولتا ہوا بامشکل اپنے آپ کو بیڈ پر منتقل کرتا لیٹنے لگا تو وہ ہک دھک سی اسے دیکھتی رہ گئی. پھر آنکھوں میں آئی نمی اپنی انگلی سے صاف کرتی چینج کرنے چلی گئی تو عائز اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پچھتانے لگا. سوری تعبیر لیکن میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. میرے ساتھ صرف تمہاری زندگی برباد ہی ہوگی. کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتی. خود سے بڑبڑاتے وہ کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر گیا تو چھم سے تعبیر کا سراپا اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا گیا. پھر سر جھٹک کر سونے لگا. کچھ دیر بعد چینج کر کے آتی تعبیر کمرے کی لائٹ بند دیکھ کر افسردہ ہو گئی اور خود بھی ایک سائڈ پر لیٹی
سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنے ہی دن یوں ہی گزر گئے۔ آئس تابی کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا اور تابی اڑ کر رہ جاتی، مگر ان کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے۔ زائرہ بیگم کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، لیکن تابی انہیں مطمئن کر دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتی۔ غانیہ آج کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تھی۔ آتے ہی اسے تابی اور آئس کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں لگا تو رات ہوتے وہ اسے پوچھ کر ہی رہی۔ تابی اسے بتاتے رونے لگ پڑی۔ اب اسے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے تم سب سہ رہی ہو اور کسی کو بتایا بھی نہیں، ماما کو ہی بتا دیتی، اچھی خبر لیتی اس کی۔ اپنی فضول سی سوچوں کی وجہ سے ہماری نئی نئی دلہن کو اتنا رلایا ہے اس نے۔ غانیہ تعصب سے بولی، چلو چھوڑو، اب میں جیسا بولوں بالکل ویسا کرنا۔ ایک تو اس کے ڈر سے تم اس کا کوئی کام بھی نہیں کرتی ہو، سب کیا خاک ٹھیک ہوگا، کوئی حال نہیں تمہارا۔ تابی اسے اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے تم نے، اب سے کمر کس لو۔ اگر اپنے بندے کو اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتی ہو اور اسے تم ہی پہلے جیسا کر سکتی ہو۔ تابی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن آپی میں کیسے؟ ارے کوشش کرنی، اب بس جو بولوں کرتی جانا۔ اس کے بتانے پر وہ غور سے اس کی باتیں سننے لگی۔ کچھ باتیں سن کر وہ سکھ پڑ گئی۔ اس کی حالت دیکھتے غانیہ ہنس پڑی۔ آئس رات میں بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ اپنے پاؤں پر کچھ محسوس کرتے سامنے دیکھا، جہاں تابی میڈم مزے سے پھیل کر بیٹھی اس کے پاؤں پر مساج کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو تابی، میں نے کہا چھوڑو میرے پاؤں، لیکن وہ انسنی کرتی اپنے کام میں لگی رہی۔ اسے اپنی بات نہ مانتے دیکھ وہ جھنجھلا گیا۔ تابی پلیز ایسا نہیں کرو، تم چھوڑو، میں خود کر لوں گا۔ ہاں جیسے پہلے کرتے رہے۔ اور طنزیہ انداز میں بولی تو وہ لب بھینچ کر واپس بیڈ پر ڈھہ گیا۔ تابی آرام سے اپنا کام ختم کرتی کمرے سے نکل گئی تو آئس اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ کیا عجیب مصیبت ہے، وہ کڑ کر رہ گیا۔ نامحسوس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ پھر سے آئس کے کام خود کرنے لگی۔ پہلے تو بہت غصہ ہوا، لڑا اسے، لیکن وہ بھی ڈھیٹ بن گئی تو آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہونے لگا تھا۔ اب وہ اکثر اپنے کاموں کے لیے تابی کو پکارنے لگا تھا اور تابی کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ اب پھر سے چہکنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا وہ آئس کو اپنا مکمل طور پر بنا ہی لے گی۔ آج غانیہ کو اپنی کسی دوست کی پارٹی میں جانا تھا اور تابی کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کی طرف بڑھی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی تابی کو ایک پیکٹ دیا۔ اسے ریڈی ہونے کا بول کر نیچے آ جانے کو کہا تو سر ہلا کر رہ گئی۔ آئس کمرے میں نہیں تھا۔ وہ پیکٹ کھولتی پہلے ہک دھک رہ گئی۔ پیکٹ میں ریڈ شفون کی ساڑی تھی۔ ارے یہ تو میں نے کبھی پہنی ہی نہیں، اب کیا کروں؟ آپ ہی سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ غانیہ آپی یہ تو مجھے پہننی نہیں آتی، آپ پلیز بتائیں یہ کیسے باندھتے ہیں؟ غانیہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ آؤ اسے بتا کر ساتھ ہی اس کو ہلکا سا تیار بھی کر دیا۔ اللہ تابی تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ غانیہ تو اسے اس گیٹ اپ میں دیکھ کر سن ہو گئی۔ اگر میری یہ حالت ہے تو سوچو آئس کا کیا بنے گا۔ اس کی بات سن کر وہ بلش کر گئی۔ اچھا آپی میں اپنا پرس لے آؤں، اسے بولتی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تو غانیہ مزے سے نیچے چل دی۔ آج تو تمہاری خیر نہیں آئس۔ تابی اپنے کمرے میں آتے ہی بغیر آئس کی موجودگی کی پرواہ کیے الماری میں سے پرس نکالنے لگی۔ آئس اچانک کمرے میں تابی کو آتے دیکھ وہ جو پھر سے فائلز کی طرف متوجہ ہوا تھا، جھٹ سے دوبارہ تابی کی اور دیکھا اور فریز ہو گیا۔ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ ریڈ شفون کی ساڑی میں وہ کھلے لمبے بال پشت پر پھیلائے کوئی اور ہی لگی اسے۔ پھر اپنے آپ کو ہوش میں لاتے خود پر کنٹرول کرتے جو کہ ناممکن لگ رہا تھا اسے پوچھ بیٹھا، کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں آئس کی موجودگی محسوس کرتے اس کی طرف مڑی۔ ارے میں نے دیکھا نہیں آپ کو، وہ میں غانیہ آپی کے ساتھ جا رہی ہوں ان کی دوست کی پارٹی میں، وہ خوشی سے بتاتی بولی۔ اور بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اسے پوچھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی غانیہ کی طرح وہ بھی اس کی تعریف کرے۔ کپڑے چینج کرو، وہ ضد کرتے ہوئے بولا۔ مگر کیوں؟ وہ منہ بسورتے بولی۔ تابی جب ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، جاؤ، وہ غصے میں بولا تو وہ بھی ہٹ دھرمی دکھاتی بولی۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات؟ ہاں میری مانتے ہیں، جب میری مانیں گے میں بھی آپ کی ماننے لگ جاؤں گی۔ بولتے ہی وہاں سے چلی گئی تو وہ شوق اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اپنی ویل چیئر گھماتے باہر نکلا۔ تب تک وہ دونوں جا چکی تھی۔ آئس کو آج صحیح معنوں میں اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا، واپس غصے میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آپی وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تابی آئس کی فکر کرتی ہوئی بولی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ضروری ہے، کبھی وہ لائن پر آئے گا، نہیں تو اور ضدی بن جائے گا۔ اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہو نا تو بس کچھ وقت اور صبر کر لو میری جان۔ ہاں غانیہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اپنا عادی بنا کر تابی اب آئس کے کاموں سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ اسے کوئی بھی کام کہتا تو وہ کسی اور کام کا بہانہ بنا کر اسے اگنور کر جاتی۔ آئس بری طرح تابی کا عادی ہو گیا تھا۔ اب تو اسے وہ ایک پل بھی نظر نہ آتی تو وہ بے چین ہونے لگتا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل تو کرتا، مگر وہ اسی کی بھلائی کے لیے مجبور تھی۔ تابی الماری میں کپڑے سیٹ کرنے کے لیے کمرے میں آئی تو آئس کو 2 دن سے ایک ہی شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھ دھک رہ گئی۔ مطلب اس نے غصے میں 2 دن سے کپڑے ہی نہیں بدلے تھے۔ یہ دیکھ اسے ہنسی تو بہت آئی، لیکن کنٹرول کرتی اپنا کام ختم کر کے اس کے پاس آئی۔ اس کا رخ اپنے سامنے کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھا جو خفگی سے منہ موڑ گیا تھا۔ کیا ہوا، ناراض ہے؟ تو تمہیں یاد آ گیا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، جیسا آپ کرتے ہیں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا کبھی۔ وہ خفگی سے بولتی اسے گھور کر دیکھنے لگی تو گہرا سانس بھر کر رہ گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، میں کیا کہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت برا ہوں میں، تمہیں ہر بار تکلیف دے بیٹھتا ہوں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب سے جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ تم نے بری طرح مجھے اپنے پیار میں پاگل کر دیا ہے۔ ان دنوں تمہاری لا تعلقی میں نے کیسے برداشت کی ہے میں ہی جانتا ہوں، اب تو بالکل ہمت نہیں ہے، وہ بے چارگی سے بولا تو تابی کھلکھلا کر ہنس دی تو اسے ہنستے دیکھ وہ اسے گلے سے لگا گیا۔ تابی بھی نم آنکھوں سے اس کے گلے لگتی خدا کا شکر کرنے لگی۔
تابی کے ساتھ وہ اب ہر ہفتے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے جانے لگا تھا اور باقاعدہ ایکسرسائز بھی کرنے لگا تھا۔ اب وہ خود جلد سے جلد ٹھیک ہونا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو مثبت جواب دیا تھا کہ اگر ویسے ہی رہا تو بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو پائے گا۔ تابی بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی، روز اس کے ساتھ ایکسرسائز میں اس کی مدد کرتی۔ انہی دنوں ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اب تو آئس اسے اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دیتا تھا اور اس پر سب اس کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ جھیم کر رہ جاتا۔ آج 2 ماہ بعد جا کر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو پایا تھا اور وہ رب کا جتنا شکر کرتا کم تھا۔ تابی کا تو اب وہ دیوانہ تھا۔ تابی کبھی کبھی تو حیران ہوتی کہ یہ وہی آئس ہے جو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر خدا کا شکر کرتی جس نے اسے اتنی تکلیفوں کے بعد اس کی محبت اسے دی تھی۔ آئس ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ آج انہیں مری آئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ یہاں آئس لوگوں کا فارم ہاؤس تھا جس میں وہ رہ رہے تھے اور آئس تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیوں تم بور ہو گئی ہو؟ وہ منہ بسوڑتے بولا۔ اوف، میں نے ایسا کب کہا؟ دیکھے نا کتنے دن ہو گئے، اب تو واپس چلنا چاہیے۔ گھر والے سب بار بار فون کر کے پوچھ چکے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ابھی نہیں جا رہے، میں نے تو ابھی ٹھیک سے تمہارے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ کیا اتنے دن سے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں آئس؟ کیا آپ بھی نہ؟ وہ جھیم کر بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں بولو بولو، کیا آگے بھی بات پوری کرو نا، وہ شرارت سے اس کی اور بڑھتے ہوئے بولا۔ دیکھیں آئس پلیز بس کریں یار۔ اسے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ وہ بھاگ کر کمرے سے نکلی تھی۔ پورے لاؤنج میں ان کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔